السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانک۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم لا سلام جلت سالنا انت تجل الجزء اذا شئت سالنا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشکر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشکر كله یا رب العالمین۔ اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ تقریباً 3 پارے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ 3 یا 4 ہم لوگ مکمل کر لیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہمارے لیے، اور ہمارے سفر کو ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اور اس نعمت کے لیے جن جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ ضرورت ہے وہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من نعمت لا ينفع، اللہم انی اسألک نعما لا ينفد، ایسی نعمت جو کبھی بھی ختم نہ ہو، اس کا سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کا فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے سورہ زاریات ہم کل شروع کر چکے تھے، اور آگے کی پارے میں کنٹینیو ہو رہا ہے۔ آج 27واں پارہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس پارے میں انشاءاللہ باذن اللہ ہم جنت کی سیر کریں گے، جنت کی نعمتیں، جنت کی باغات، جنت کی باتیں تو اتنی ہیں کہ کئی لیکچرز چاہیے کہ اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ جیسے ہم لوگوں نے سورہ لقمان میں اور سورہ کہف میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اتنی ہیں کہ اگر ساری زمین کے درخت کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، پھر بھی اللہ کی باتیں۔ تو جنت کی بھی ایسی بے شمار نعمتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اتنی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں کہ الحمدللہ اگر ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں تو انشاءاللہ باذن اللہ ارادہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے جنت کی تلاش، اس میں کون سے ایسے عمل کرنا ہے جو ہم کو جنت میں لے جانے والے ہیں، کون سے اعمال ہیں جن سے بچنا ہے کہ جو جنت سے ہم کو دور کر دیتے، وہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور جنت کی ایک ایک نعمتوں کے بارے میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں کریں، آمین یا ارحم الراحمین۔ 27واں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ فرمایا اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے تاکہ ہم ان پر کنکر برسائے جو حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے آپ کے رب کے پاس نامزد ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم نے وہاں سے تمام ایمان والوں کو باہر کر دیا، وہاں ہم نے مسلمانوں کا ایک ہی گھر پایا، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس کئی مرتبہ یہ واقعہ پڑھ چکے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ مہمانداری کرنے میں مشہور تھے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مہمان نوازی، مہمانوں سے پہلے کھانا پوچھا، پھر ان کے آنے کا مقصد پوچھا، اور خود مہمانوں کی خدمت کی۔ اور یہ نہیں پوچھ رہے ہماری طرح ٹھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے اور کچھ کھائیں گے یا پیئیں گے، نہیں، بغیر پوچھے کہ مہمان جو بھی ہے اس کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی کہ جو یعنی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو جو بھی، ضروری نہیں کہ ہم بہت زیادہ تکلف کریں تبھی مہمان نوازی ہوگی، جو بھی اپنی حیثیت ہے۔ پہلے کے زمانے میں دیکھتے تھے غریب دیہاتوں میں، اور اس میں ایک گڑ اور پانی دے دیا کرتے تھے، تو وہ بھی مہمانی تھی نا ان کی حیثیت کے مطابق۔ تو ہمارے وہاں یہ نہیں، ہمارا حساب کیا ہے کہ کسی کو دعوت دو، پھر لمبا چوڑا ان کا وہ یہ اہتمام کرو اور اس کی مہمانی کرو، ایسا نہیں ہے۔ جو اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق کچھ نہیں تو پانی تو پیش کیا جا سکتا ہے نا، الحمدللہ۔ یہاں پر لوط علیہ السلام کا جو، یعنی وہاں ہم نے صرف ایک ہی مسلمان خاندان پایا، اور وہ کس کا خاندان تھا؟ لوط علیہ السلام کا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ 13 لوگ جو ایمان لے آئے تھے وہ تھے، اور باقی کے خود ان کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور عذاب اس پر بھی مسلط ہوا کیونکہ وہ اپنی قوم کی خیر خواہ تھی۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم وفی ثمود اذا قیل لهم تمتعوا حتی حین فاتوا
अन अमरी रब्बिहिम फाखदतहुम साइक़तु वहुम यंजुरून फमस्तताउ मिन क़ियाम वमा कानू मुंतसिरीन वक़ौम नूह मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। और मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी इबरत है, जबकि हमने उन्हें फिरौन के पास एक खुली दलील देकर भेजा, फिर वो माँ अपने सरदारों के फिर गया और कहने लगा या तो ये जादूगर है या दीवाना है। फिर हमने उसे और उसके लश्कर को पकड़कर दरिया में डाल दिया और वो था भी काबिल मलामत। और आद के बारे में भी जबकि हमने इन पर खैर बरकत से खाली आंधी भेजी, ये आंधी जिस चीज से भी गुजरती थी उसको चूर चूर किए बगैर नहीं छोड़ती थी। और समूद के बारे में भी जबकि उनसे कहा गया था कि एक मुकर्ररा वक्त तक और फायदा उठा लो, उन्होंने अपने रब के फरमान से सरताबी की। आखिर उन्हें उनके देखते ही देखते एक तेज कड़क ने हलाक कर दिया, फिर वो खड़े भी ना हो सके और ना बदला लेने के काबिल बन सके। और कौम नूह का भी इससे पहले ही अंजाम हो चुका, क्योंकि वो लोग भी नाफरमान थे। अब हम 27वें पारे तक पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। कई बार ये सारी चीजें रिपीट की जा चुकी हैं कि किस तरह से पहली कौमों पर कौन सा ऐसा सरकशी करते थे और किस तरह से उन पर अजाब आया। तो ये ऐसा नहीं है कि बार बार क्यों कुरान में ये चीज मेंशन की जाती है, ये इसलिए कि इंसान को भूलने की बीमारी है, वो भूल जाता है। वो यानी उसको याद दहानी की जरूरत पड़ती है, बार बार उसको याद दिलाना पड़ता है। तो जब वाकई कहीं हम सरकशी इनको والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم نذير مبين۔ اور ہم نے آسمان سے بنایا اور ہم نے اسے کشادہ بنایا اور ہم نے زمین بچھا دی، ہم کیا ہی اچھے بنانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت مانو۔ اب آواز میں ڈرانے والا ہوں اور اللہ کچھ ڈسٹربنس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آواز کلیئر ہے؟ سر جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی یہ وائی فائی پتہ نہیں کیوں ڈیٹا پر چل رہا ہے، وائی فائی کیوں بدل جا رہا ہے پتہ نہیں۔ جی اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے انفارم کیجیے اگر آواز کچھ ہو رہی تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ہم نے آسمان ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی نے اسے کشادہ بنایا اور ہم نے زمین بچھا دی، ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لہٰذا اللہ ہی کی طرف بھاگ کر آؤ، بے شک میں تم کو اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ کرو، بے شک میں تم کو اس سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو یہاں پر مخلوق کے جوڑوں کا ذکر ہے کہ یعنی ہم نے تمام مخلوق کو جوڑا جوڑا بنایا، مثلا زمین و آسمان، دن اور رات، سورج چاند، وجز بحر و بر، اندھیرا اجالا، کفر ایمان، موت و حیات، سعادت و نحوست، جنت و جہنم، اسی طرح حیوانات اور نباتات میں بھی جوڑے جوڑے بنائے، اس لیے کہ تم کو نصیحت حاصل ہو اور تم جان لو کہ ان سب کا مذاق مالک ہی اللہ ہی ہے، یعنی ان سب کے مالک اللہ ہی ہے جو صرف ایک ہی ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پر جو ہے ففروا الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف دوڑو۔ تو اللہ کی طرف دوڑنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو سعادت مند ہوتے ہیں یعنی بات ماننے والے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بھاگ رہے ہیں، یعنی اپنے اندر سے برائیوں کو نکالتے جا رہے ہیں اور نیکی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو بدبخت ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں کو چھوڑ کر برائی کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ اب اس میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پر ہیں، کیا ہم نیکی کی طرف دوڑتے ہیں اور برائی سے دور ہوتے ہیں، یا ہم برائی کو کی طرف دوڑتے ہیں اور نیکی سے دور ہو رہے ہیں؟
کیونکہ بدبخت جو ہوتا ہے وہ اللہ سے بھاگتا ہے، اور جو نیک بخت ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف بھاگتا ہے. تو ہمیں کہاں بھاگنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کے راستے بتائے کہ کس طرح سے تم کو اللہ سے ملنا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرنا ہے. كذلك ما أتى الذين من قبل من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم ولا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. اسی طرح تم سے پہلوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے جادوگر یا دیوانہ قرار دیا ہو. کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آئے؟ بلکہ یہ سرکش ہے. آپ ان سے منہ موڑ لیں، آپ پر کوئی الزام نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اور میں نے جن اور انسان کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ مجھے یہ خواہش ہے کہ مجھے کھلائیں پلائیں، لیکن اللہ ہی روزی دینے والے ہیں اور زبردست قوت والے ہیں. بلا شبہ ظالموں کے لیے ان کے ساتھیوں کے حصے کی مانند حصہ ہے. یہ جلدی نہ مچائے، اور کافروں کے لیے اس دن کی خرابی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو یہاں پر ایک چیز تو یہ ہے کہ نصیحت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اس طرح پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے. اور یہاں جو ہے وما خلقت الجن الا لیعبدون، جنوں اور انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی کی مخلوق کو کیا عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے؟ تو باقی کے مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرامنگ ڈال دی ہے کہ وہ تو اپنے اپنے طریقے سے عبادت کر ہی رہے ہیں. جیسے چرند اور پرند ہے، ان کو بولنا نہیں پڑتا ہے کہ مسجد کی طرف آؤ، وہ خود بخود ہی تسبیحات اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح فرشتے رات دن اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور چوائس دی ہے، کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو وہ اس کی پکڑ ہوگی. اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے جنوں کو بھی؟ کیونکہ مشرکین مکہ جنوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جنوں کو اپنا دیوتا مانتے تھے، اور ان سے اپنے فیوچر کے اور ان سے ڈرا کرتے تھے، اور ان سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو یہاں پر یاد رکھے عبادت کی تعریف کیا ہے، کہ عبادت ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ سوچ جو اللہ، اور ہر وہ قول یعنی ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو اللہ کی پسندیدہ ہو، وہ عبادت ہے. ہمارے وہاں کیا عبادت ہے کہ مثلاً لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، نماز، زکوٰۃ اور ہر چیز، تو وہ بھی عبادت ہے ہی ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن آپ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہو، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. آپ کسی کو غریب مسکین کو کھانا کھلا رہے ہو، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. کسی سے اچھا مشورہ کر رہے ہو، کسی سے اچھی بات کرو، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. دعا مانگ رہے ہو، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. تو بہت سارا عبادت کا کوئی ایک دم شارٹ میں نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس نہیں. نماز کا کانسیپٹ، جو عبادت کا کانسیپٹ ہے، وہ بہت بڑا ہے، یعنی بہت زیادہ وسیع ہے. اس آیت میں یہ بھی خبر دی گئی کہ اللہ بندوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہستی، البتہ بندے اس کے محتاج ہیں اور اس کے در کے بھکاری ہیں، اور ہر حال میں اسی کے فضل کے دست نگر ہیں، اور اللہ ان کا پیدا کرنے والے اور روزی رسا ہے. ایک اور روایت میں اللہ نے فرمایا، اے بن آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا. یعنی اتنا بھلے سے مسکین غریب ہے لیکن اپنے آپ کو اتنا ریلیکس سمجھے گا کہ میرے پاس بہت ہے، مجھے کسی کی محتاجگی نہیں، اور تجھ سے تیری فقیری دور کر دوں گا، تیرا افلاس دور کر دوں گا. اور اگر تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا تو میں تیرا دل پریشانیوں سے بھر دوں گا اور تیری ضرورت رفع ہی نہیں کروں گا. یعنی بعض لوگوں کو دیکھے تو اتنے مشغول ہوتے ہیں اپنے کاموں میں اور اتنی پریشانیوں میں، رات دن ان کے شکوا ہی شکوا، بیماری نہیں جاتی ہے، تنگی پریشانی نہیں ہوتی ہے، مصیبت ہی نہیں دور ہو رہی ہے، تو کیا نماز پڑھیں اور کیا وہ کریں. تو یاد رکھو، اگر اپنے آپ کو اللہ کی طرف نہیں وقت دو گے نماز کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے، تو یاد رکھو یہ مصروفیات میں اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر تم کو مصروف کر دیں گے، پھر کبھی تم کو اللہ کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوگی. تو اگر ایسا ہے تو فوراً اللہ کی طرف لپکو اور اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. ذنوب یعنی عذاب کا حصہ، یعنی عذاب کے اس حصے کی جلدی نہ مچائیں، کیونکہ وہ تو چاروں ناچار انہیں ملنا ہی والا ہے. جیسے کسی کی نمک کا جلدی کرتے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ.
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। अगली सूरह तूर है। सूरह तूर के बारे में जुबैर बिन मुतअम फरमाते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगरिब में सूरह तूर पढ़ते हुए सुना। मैंने आपकी आवाज या किरात से ज्यादा प्यारी किसी की आवाज या किरात नहीं सुनी। उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बीमारी की शिकायत की। फरमाए, लोगों के पीछे पीछे सवार होकर तवाफ कर लो। चुनांचे मैंने तवाफ किया। आप बैतुल्लाह के एक तरफ नमाज पढ़ रहे थे और सूरह तूर की किरात फरमा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूर व किताबिन मस्तूर फी रक्किन मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ूअ वल बहरिल मस्जूर इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ यौम तमूरुस समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा फवैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना हुम फी ख़ौदिन यलअबून यौम युदाऊन इला नारि जहन्नम दआ हादिहि अन्नारु अल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून अफ़सिह्रुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून इस्लौहा फस्बिरु औ ला तस्बिरु सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून। तूर की कसम, लिखी हुई किताब की कसम जो खुले हुए कागज पर लिखी हुई है, आबाद घर की कसम, ऊंची छत की कसम और भड़के हुए समंदर की कसम, आपके रब का अजाब होकर ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन आसमान कांपने लगेगा और पहाड़ चलने लगेंगे, उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी है जो अपनी बकवास में उछल कूद रहे हैं। जिस दिन उन्हें धक्के देकर जहन्नम की आग में के पास लाया जाएगा और इनसे कहा जाएगा, यही वो आग है जिसे तुम झुटलाया करते थे, क्या ये जादू है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसमें दाखिल हो जाओ। अब इस पर तुम्हारा सबर करना ना करना बराबर है, ये तुम्हारे अमलों ही का बदला है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखे मंशूर यानी हिरन जो होती है, हिरन के पेट की झिल्ली। पहले क्या होता था कि कागज वगैरह नहीं होते थे, तो इस पर लिखा जाता था। तो रखे मंशूर की भी अल्लाह ताला ने कसम खाई है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने 5 चीजों की कसम खाकर कहते हैं, और कसम कब खाई जाती है, जब किसी अहम बात का बताना मकसूद होता है। तो यहाँ पर जिस पहाड़ पर दरख्त ना हो उसको तूर नहीं कहा जाता, बल्कि जबल कहा जाता है। और तूर हरे भरे पहाड़ को कहा जाता है। एक पहाड़ पर मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बातें की, वो भी हरा भरा पहाड़ था। जहाँ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा था, वो भी मूसा अलैहिस्सलाम वाला तूर पहाड़ था। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र कर रहे हैं। और जो बैतुल मामूर जो है फरिश्तों का काबा है। मेराज वाली हदीस में कि जब आप 7वें आसमान से ऊपर चले गए तो आपने फरमाया, फिर मुझे बैतुल मामूर की तरफ चढ़ाया गया, जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, उसका तवाफ करते हैं, जिस तरह जमीन वाले बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं। लेकिन फिर कयामत तक उनकी बारी नहीं आती, यानी इतने फरिश्ते हैं कि 70,000 फरिश्ते एक मरतबा तवाफ करके बैतुल मामूर का जाते हैं, तो कयामत तक अब उनकी बारी नहीं आएगी। बैतुल मामूर 7वें आसमान वाले फरिश्तों का काबा है। उसी वजह से खलीलुल्लाह को बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे हुए देखा गया, क्योंकि आप बैतुल्लाह के बानी हैं और अमल की जिन से अमल की जजा मिलती है। यानी जो दुनिया में जैसा नेक अमल करेगा उसका बदला सेम वैसा ही मिलेगा। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया था, तो उनको वहां पर जगह मिली है 7वें आसमान पे बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा। बैतुल मामूर के मुहाज में 7वें आसमान वालों का काबा है, यानी जैसे हमारा काबा नीचे है, ठीक बिल्कुल ऊपर बैतुल मामूर है जो फरिश्तों का काबा है। इसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, फिर जब उससे निकल आते हैं तो फिर कभी कयामत तक उनकी बारी नहीं आई है। इसीलिए जो जैसी नेकी आपके साथ करे वैसी ही दुआ देना चाहिए। यानी मसलन आपको कोई पानी पिलाए तो आप कहें अल्लाह ताला उसको सलसबील का, जन्नत के बागों का पानी पिलाए। जो कोई खाना खिलाए, अल्लाह ताला आपको जन्नत के बागों में से मेवे खिलाए। इसी तरह कोई कपड़ा पहनाए, अल्लाह ताला आपको सुंदुस और इस्तबरक का लिबास पहनाए, जन्नत का लिबास पहनाए। इसी तरह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक रात गश्त करते हुए एक मुसलमान के घर से गुजरे। वो मुसलमान नमाज पढ़ रहा था। हजरत उमर ठहर गए और किरात सुनने लगे। उसने वक्तूर शुरू की, इन्ना अदाब रब्बिका लवाक़ि पर तक जब पहुंचा, आपकी जबान से बेसाख्ता निकला कि रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम सच्ची है। सवारी से उतर पड़े और देर तक एक दीवार से टेक लगाए बैठे रहे। फिर घर जाकर बीमार हो गया और 1 महीने तक बीमार रहे। लोग बीमार कुर्सी को आने जाने लगे। किसी को क्या खबर कि अमीरुल मोमिनीन को क्या बीमारी लगी है, यानी क्या बीमारी उनको हो गई कि वो आखिरत की फिक्र में, हालांकि इतने मुत्तकी, इतने परहेजगार कि शैतान उनसे 2 कदम दूर चलता था। यानी एक रास्ते से, जिस रास्ते से वो जाते थे, शैतान उनसे दूर जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि वो इतना डरा करते थे आखिरत के अजाब से।
ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. متقین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. یقیناً پرہیزگار بہشتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور جو نعمتیں ان کو ان کے رب نے دی ہوگی ان سے خوش ہو رہے ہوں گے، اور انہیں ان کا رب جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے. مزے سے اپنے عملوں کے بدلے کھاؤ اور پیو، یہ برابر برابر بچھے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ہم ان کا جوڑا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے لگا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کو جنت میں ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے 40 سال گزر جائیں گے، کیونکہ وہاں کچھ اور کام تو ہے نہیں، یہی ہے. لیکن انہیں ہلنے جلنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ نہ وہاں پر سونا ہے، نہ ٹوائلٹ جانا ہے، نہ کوئی اور کام کرنا ہے. تو آرام سے بیٹھے بیٹھے 40 سال تک بیٹھے رہیں گے، اور نہ ایک وضع پر بیٹھنے سے اکتا، یعنی ایک ہی کنڈیشن پہ بیٹھے بیٹھے تھکیں گے بھی نہیں، اکتائیں گے بھی نہیں. اور جس چیز کو دل چاہے گا وہی یہاں موجود ہوگی. آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کی لذت آنکھوں کے سامنے ہوگی. سلیمان بن مغیرہ کہتے ہیں ہمیں یہ خبر پہنچی کہ جنتی کو جنت میں ٹیک لگائے 70 سال بھی گزر جائیں گے، اس کے پاس اس کی بیویاں، خدمت گار اور ہر طرح کی نعمتیں اور عزت کی چیزیں ہوں گی. پھر جب 70 سال کے بعد دوسری طرف نگاہ جائے گی تو وہاں اور ہی کچھ نظارہ ہوگا. ادھر بھی حوریں منتظر ہوں گی جن کو پہلے نہیں دیکھا تھا، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جانب بھی آپ کی توجہ، یعنی آپ 70 سال تک ایک ہی اس میں مشغول ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو فرصت ملی کہ ہماری طرف بھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین وامددناهم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم ویطوف علیہم غلمان لهم کأنہم لؤلؤ مکنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ومن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. جو ایمان لائے اور ایمان میں ان کے اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، ہم ان کے اولاد کو ان سے ملا دیں گے، ان کے عمل میں سے بال برابر بھی کمی نہیں کریں گے. ہر شخص اپنے اپنے عملوں میں گروی ہوگا. ہم ان کے لیے میووں کی اور پسندیدہ گوشت کی ریل پیل کر دیں گے. یہ جنت میں ایک دوسرے سے دل لگی کے طور پر جام شراب میں چھینا جھپٹی کریں گے، جس کے کیف و سرور میں نہ تو بکواس ہوگی اور نہ کوئی بےہودہ بات ہوگی. ان کے آس پاس 9 عمر غلام پھر رہے ہوں گے گویا وہ چھپے ہوئے موتی ہوں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کریں گے، کہیں گے اب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں سہمے ہوئے تھے، آخر اللہ نے اپنا احسان فرمایا اور ہمیں سخت لو کے عذاب سے بچا لیا. ہم تو پہلے ہی سے اس کو پکارا کرتے تھے، بلا شبہ وہی محسن اور بڑے مہربان ہے. آواز آ رہی ہے نا کوثر کلیئر؟ جی آپا الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہاں پر جو بتائے گی بہت ساری باتیں اس میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی ملا دیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے فضول باتوں میں، یہاں پر جو بتایا گیا کہ فی اہلنا مشفقین، ہم گھر والوں میں بھی ڈرتے ہوئے رہتے تھے. یعنی گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے مطلب کیا ہے کہ جیسے لوگوں کے سامنے کوئی گناہ کے کام کرتے ہوئے ڈرتے تھے، ویسے گھر والوں کے سامنے بھی. ایسا نہیں کہ اکیلے میں، کیونکہ سب سے زیادہ جو انسان کا اصلیت کھلتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ گھر والوں میں. تو گھر والوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی ہم اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہیں ہماری، کیونکہ فضول باتیں اللہ کے، جیسے کہ وہ جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، فضول باتوں سے دور رہتے ہیں. جیسے ہم لوگ پڑھ چکے نا سورہ مومنون میں، باللغو معرضون، کہ لغو باتوں سے دور رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کو 3 چیزیں ناپسند ہے. قیل و قال یعنی ادھر ادھر کی فضول باتیں. نمبر 2 کثرت سوال، یعنی بلا وجہ کے سوالات محض تفریح کے لیے. اور نمبر 3 مال کا ضائع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہاں جو بتایا گیا کہ سبحان اللہ جنت کے 100 درجات ہیں. مثلا ماں باپ کو اپنی نیکی کی وجہ سے اگر 80 فلور پر جگہ ملی ہے، 80 درجے پر، اور اولاد اپنی نیکی کی وجہ سے پہلے نیچے ہے، وہ کمتر تھے اولاد ماں باپ سے، تو وہ کمتر نیچے کے درجے پہ 20 درجے پہ ہیں مثال کے طور پر. تو اب ماں باپ کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھیں، وہ اپنی اولاد سے ملیں. تو اللہ تعالیٰ سے وہ اجازت چاہیں گے، یار اب ہم اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ٹھہرو، ہم تمہاری اولاد کو یہاں تمہارے پاس بلا لیتے ہیں. جب ان کو ماں باپ کے پاس بلایا جائے گا تو وہ نعمتیں
देख कर हैरान होंगे. अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा, यानी वो सोचेंगे कि हमको जो मिली है हमारे माँ बाप को इससे कहीं ज्यादा मिली है नेमत, तो वो देखकर हैरान होंगे. तो अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा जन्नत वो जगह है जहाँ नेमत हमेशा वाली है. तो उनको माँ बाप के साथ रहने की इजाजत दी जाएगी. तो माँ बाप की नेकी की वजह से औलाद को ये दर्जा मिलेगा. और माँ बाप का दर्जा कैसे बढ़ता है? उनके पीछे औलाद उनके लिए इस्तग़फ़ार यानी मग़फ़िरत की दुआ करती रहती है. तो हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप ऊंचे दर्जे पर हो और वो हमको से मिले, और हम अगर नीचे हैं तो वहां पर उनके साथ मिले. तो खूब खूब नेकियां करें, खूब माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें कि इंशाअल्लाह बिज़िन्न अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, हम लोगों को ऊंचे दर्जे पर मिलाएंगे. अल्लाह मैंने सब का दरजातिल उला मिनल जन्नह या रब, ये भी दुआ करते रहना चाहिए. इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह मोमिन के औलाद के दर्जे बुलंद फरमा देंगे जब वो अमल में माँ बाप से कम होगी, ताकि उन्हें देखकर मोमिन की आंखें ठंडी रहे. फिर ये आयत पड़ी, ये मोमिन की वो औलाद होगी जिसका ईमान पर खात्मा होगा. अगर उनके बापों के मरातिब उनके मरातिब से बुलंद होंगे तो ये अपने बापों के साथ मिला दिए जाएंगे, और बापों के अमलों के सवाब में कमी नहीं की जाएगी. एक और हदीस में जन्नती जन्नत में दाखिल होकर अपने माँ बाप और बीवी बच्चों के बारे में पूछेगा. कहा जाएगा कि वो तुम्हारे मर्तबे तक नहीं पहुंचे. अर्ज करेगा, ए अल्लाह, मैंने अपने और इनके लिए अमल किए थे. अल्लाह हुक्म फरमाएंगे, अच्छा नहीं, अपने ही पास अच्छा इन्हें अपने पास ही बुला ले. फिर अपने अब्बास ने ये आयत पढ़ी, मोमिन के छोटे बच्चे भी अपने बापों से मिला दिए जाएंगे. हमें भी अपने वालिदैन के लिए नियत खालिस करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम जो भी खैर का काम करते हैं, जो भी नेकी का काम करते हैं, उसमें हमारे माँ बाप का भी हिस्सा हो. क्योंकि हमारी नेकियां, माँ बाप की नेकियां अगर हैं तो वो हमको दर्जात के ऊपर ले जाने का सबब बनेगी. और अगर हमारे पास नेकियां हैं और हम अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी नेकियों में अपने माँ बाप को भी शामिल रखते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बदले उनके भी दर्जात बुलंद करेंगे और उनके साथ हमको मिलाएंगे और उनके साथ रखेंगे. अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम या अर्हमर राहिमीन. आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नमाज में ये आयत पढ़ी और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा मन्ना अलैना वक़िना अज़ाबस समूम इन्नका अंतल बर्रुर रहीम. ए अल्लाह, हम पर एहसान फरमा और हमें दोज़ख की आग से बचा, यकीनन आप ही मोहसिन व मेहरबान हैं. फदक्किर फमा अंता बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलूना शाइरुन नतरब्बसु बिही रैबल मनून कुल तरब्बसु फइन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहादा अहुम कौमुन तागून अम यक़ूलूना तक़व्वलहु बल ला युमिनून वलियातु बिहदीथ मिस्लिही इन कानू सादिकीन. आप नसीहत फरमाते रहें रब के फजल से, ना तो आप काहिन हैं और ना दीवाने. क्या मुशरिक कहते हैं कि ये शायर है? हम इस पर जमाने के हवादिस यानी मौत का इंतजार कर रहे हैं. आप फरमा दीजिए, अच्छा मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार में हूँ. क्या इनकी अकलें इनको यही सिखाती हैं? बल्कि ये लोग सरकश हैं. क्या ये कहते हैं कि आपने कुरान बना लिया बल्कि ईमान वाले ही नहीं? अच्छा, तो इस जैसी एक ही बात लाकर दिखला दो अगर ये सच्चे हैं. अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, जब कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दारुल नदवा में जमा होते तो किसी ने ये मशवरा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर कैद कर दो और उसकी मौत का इंतजार करो, ताकि पहले शायरों की तरह ये भी हलाक हो जाए, जैसे नाबगा और जखीर हलाक हुए. क्योंकि वो भी इन्हीं की तरह एक शायर है. इस पर ये आयत उतरी कि ये शायर भी नहीं है, ये मजनून भी नहीं है, ये जादूगर भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये बल्कि अल्लाह के रसूल है और अल्लाह का कलाम तुम तक पहुंचाते हैं. हम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून अम लहुम सुल्लमन यस्तमिऊन फीहि फलियाति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिन मुबीन अम लहुल बनातु व लकुमुल बनून अम तसलूम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून अम इंदहुमुल गैबु फहुम यक्तुबून अम युरीदून कैदा फल्लज़ीना कफ़रू हुमुल मकीदून अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाहि सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून. क्या ये खुद बखुद ही खालिक के बगैर पैदा हो गए, या खुद ही अपने खालिक हैं, या उन्होंने आसमानों के या जमीन को पैदा किया? बल्कि ये लोग यकीन लाने वाले नहीं हैं. क्या आपके रब के खजाने इनके पास हैं, या इन पर दारोगा है, या इनके लिए कोई जीना है जिस पर चढ़कर सुनकर आते हैं? फिर तो इनके सुनने वाले को कोई रोशन दलील पेश करनी चाहिए. क्या अल्लाह के लिए बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे? क्या आप इनसे कुछ अजर मांग रहे हैं जिसके बोझ के नीचे ये दबे जा रहे हैं? या इनके पास गैब है जिसको ये लिख लेते हैं, या कोई धोखा करना चाहते हैं? काफिर खुद ही बुराई में मुब्तला होंगे. क्या अल्लाह के सिवा इनका कोई माबूद भी है? अल्लाह इनके शिर्क से पाक है. जुबैर बिन मुतम फरमाते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगरिब की नमाज में सूरह तूर पढ़ते हुए सुना. जब आप इस आयत पर आए तो मेरा दिल उड़ने लगा और मेरी हालत दिगरगू होने लगी. जुबैर बिन मुतम बदर के बाद कैदियों के फिदिये के सिलसिले में आपके पास आए थे. ये उस वक्त मुशरिक थे. इस सूरत की इस आयत को सुनकर उन्हें मुसलमान होने का शौक पैदा हुआ
ان کے اسلام کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور کی یہ آیتیں سنی. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ. اگر یہ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھے تو یہی کہیں گے کہ یہ طے بتے بادل ہے. آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے واسطہ پڑ جائے جس دن بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. بلا شبہ ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کرتے رہیں کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب خواب سے اٹھیں تو اپنے رب کی طرف تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیں، اور رات کو بھی اس کی پاکی بیان کریں، اور تارے ڈوبتے وقت بھی. تو ستاروں کے غروب ہونے کا وقت یعنی فجر کی سنت اور فرض کا ذکر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی فجر کی سنتیں کبھی بھی نہیں چھوڑی، کیونکہ فجر کی سنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں دنیا اور جو دنیا میں ہے سب کچھ، وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کے ذمے ہے. لیس اللہ یعنی پس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس سے یہ مطالبہ کرے گا اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیں گے. فجر کی نماز پڑھنے والے سے جنت کا وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. دوسری روایت میں وہ آگ میں نہیں جائے گا. اس نے سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی فجر اور عصر. بس تم میں سے سورج کے طلوع سے پہلے غروب سے پہلے نمازوں میں سستی نہ کیا کرو. پھر یہ 2 نمازیں 2 فرشتوں کی گواہی والی بھی ہیں. فجر کی نماز قیام اللیل سے افضل ہے اور یہ منافق پر بہت ہی بھاری ہوتی تھی. تو یہاں پر فجر کی نماز کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں 2 وقت فرشتے اترتے ہیں، آتے اور جاتے ہیں. جو فجر میں آتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ بندے کو نماز میں مشغول پایا، اور جو جا رہا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے وہ بھی دیکھتا ہے کہ نماز میں مشغول ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دونوں فرشتے پہنچتے ہیں دونوں وقت کے، تو پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو ایک فرشتہ کہتا ہے یا رب جب میں پہنچا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب میں رخصت ہوا تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے وہاں گواہی روز آنا 2 ٹائم جاری ہے. تو اسی لیے ان نمازوں کو تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے، ان نمازوں میں سستی کاہلی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو پڑھنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. کیونکہ فجر کی نماز جو اس نے پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے کام کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی صبح میں برکت رکھنا. اللہم بارک لی فی امتی بکورہا وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا پڑھ چکے ہم نے یہ آیت الحمدللہ. یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اللہ کی تعریف کے ساتھ آپ نماز کو شروع کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے آپ یہ دعا نماز کے شروع میں پڑھا کرتے تھے جب آپ رات کو نیند سے جاگ جاتے تو اللہ کی پاکی بیان کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. کہا کہ رب مجھے بخش دے یا دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی. پھر اگر اس نے پکا ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز بھی پڑھ لی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی. اسی طرح کفارہ مجلس کی دعائیں مجلس سے کھڑے ہوتے ہوئے وقت تسبیح پڑھ لیا کرو. اگر اچھی مجلس ہوگی تو تسبیح سے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر بری ہوگی تو برائی کا کفارہ ہو جائے گا. ابو عثمان فقیر کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ جب آپ مجلس سے کھڑے ہوں تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھ لیا کریں. یہ کلمے مجلس کا کفارہ ہے. جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور وہاں کثرت سے بیہودہ باتیں اور فضول باتیں ہو رہی ہیں تو وہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھ لے. اس مجلس میں جو کچھ گناہ ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیں گے. رات کے وقت کی پاکی بیان کرو یعنی ذکر اللہ کرو، عبادت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، نماز پڑھو.
رات کے وقت تہجد پڑھ لیا کیجیے جو آپ کے لیے نفل ہو جائے گا. امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے. 10 راتوں میں یہی سب کچھ کرنا ہے کثرت سے جو آ رہی ہے 10 راتیں انشاءاللہ باذن اللہ. اگلی سورہ ہے سورہ نجم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نجم یعنی ستارے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلے سجدے والی سورت سورہ نجم یعنی سب سے پہلے اس آیت کے سورے میں سجدے کی آیت آئی ہے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب یہ سورے پڑھی اور سجدہ کیا آپ نے، اور آپ کے پیچھے تمام سامعین نے بھی علاوہ ایک شخص کے میں نے اس کو دیکھا، یعنی تمام مشرکین مکہ اس وقت کعبے میں موجود تھے اور سب نے سجدہ کیا بے خیالی میں، بس آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے. لیکن ایک شخص نے کو میں نے دیکھا کہ اس نے ہاتھ پر مٹی لے کر سجدہ کیا، یعنی تکبر کی وجہ سے زمین پر نہیں جھکا بلکہ کیا کیا، مٹی لیا اور اپنے ماتھے پر لگا لیا. اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کفر پر قتل کیا گیا، اور یہ تھا امیہ بن خلف یا عقبہ بن ربیعہ، یعنی تکبر کی وجہ سے وہ نہیں جھکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تارے کی قسم جب وہ ڈوبے تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے اور نہ ٹیڑھی راہ پر ہے، وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا، آپ کا فرمان تو صرف وہی ہوتی ہے جو آپ پر بھیجی جاتی ہے. تو قرآن کی طرح احادیث بھی وہی کے ذریعے آتی ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بولتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی شفاعت سے جو نبی نہیں ہے وہ 2 قبیلوں ربیہ اور مضر کی یا ایک قبیلے کے برابر آدمی جنت میں جائیں گے. پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ربیہ مضر سے نہیں ہے؟ فرمایا میں صرف وہی کہتا ہوں جو کہہ رہا ہوں، یعنی جو مجھے کہنے کا حکم دیا گیا. ابن عمر فرماتے ہیں میں جن حدیثوں کو یاد کرنا چاہتا تھا انہیں لکھ لیا کرتا تھا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنتا لکھ لیتا. ایک قریشی نے مجھے منع بھی کیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سنتے ہو لکھ لیتے ہو، حالانکہ آپ ایک بشر ہیں. میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے کہ پتہ نہیں کوئی غلط بات کبھی نہ لکھ جائے. پھر میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو ہر بات. اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے، یعنی وہ بات نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کہلوانا چاہتے ہیں. تو مذاق میں، غصے میں، اچھی حالت میں، ہر حال کی حدیث اسی لیے موجود ہے. اللہ معه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. انہیں بڑی طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو زور والا ہے، پھر وہ آسمان کے بلند کنارے پر اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوا اور پھر قریب ہوا اور اتر آیا، پھر 2 کمانوں کے فاصلے تک بلکہ اس سے بھی کم فاصلے تک آ گیا. پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی، جو کچھ بھی وحی کی، جو کچھ دیکھا اس میں نبی کے قلب نے جھوٹ نہیں بولا، جو کچھ نبی نے دیکھا تمہیں اس میں شک ہے، بلا شبہ آپ یہ فرشتہ ایک اور آپ نے ایک فرشتہ ایک اور بار بھی دیکھ چکے سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ سدرا پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو اس پر چھا رہی تھی. نہ تو نگاہ بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی، یقیناً آپ نے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو یہ معراج کی رات کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا. ایک مرتبہ تو جب آپ کے پاس وحی لے کر آئے تھے پہلی مرتبہ، اور دیکھ کر آپ گھبرا گئے، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا، وہ جنت ہے جس میں آدم و حوا علیہ السلام کو رکھا گیا تھا. یعنی امین الامت کے معلم روح الامین ہے، یعنی جبریل علیہ السلام. اور آپ جو کچھ لوگوں کے پاس لے کر آئے وہ اللہ کی تعلیم ہوئی باتیں ہیں، اللہ کی تعلیم دی ہوئی باتیں ہیں جو روح الامین کے ذریعے آپ پر اتاری گئی. سخت قوتوں والے سے مراد روح الامین ہے، جیسے کہ سورہ تکویر میں بھی آئے گا انہ لقول رسول کریم. بلا شبہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے جو بڑا قوی ہے اور عرش کے مالک کے نزدیک عزت والا ہے، جس کے آسمانوں پر بات مانی جاتی ہے کیونکہ وہ تمام فرشتوں کے سردار ہے. اور جو امانت دار ہے، پھر فرمایا کہ پھر وہ فرشتہ نمودار ہو گیا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں افق پر نمودار ہوئے. ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں 2 دفعہ ہی دیکھا ہے. ایک دفعہ تو آپ کی خواہش کے مطابق روح الامین آپ کو اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے، آپ سے تمام مشرقی افق بھرا ہوا تھا. اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پر جب آپ کو لے کر آسمان پر چڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے. یعنی جب جبریل علیہ السلام زمین پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں میں بقدر 2 کمانوں کے بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہا. ابن عباس سے مسلم میں روایت ہے کہ آپ نے اپنے دل سے 2 دفعہ اللہ کو دیکھا. ابو ذر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ تو نور ہی نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہ جھوٹ ہے.
مسروق نے सिद्दीका आयशा सिद्दीका से पूछा, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब का दीदार हुआ? फरमाया, तुमने ऐसी बात कही जिससे मेरा रोआ रोआ कांप उठा है। मैंने कहा, उम्मुल मोमिनीन सुनिए तो कुरान में क्या लिखा है कि लक़द रा मिन आयाति रब्बिल कुबरा, आपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। बोली, कहाँ जा रहे हो? इससे मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखना है, जो तुम्हें ये खबर दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब को देखा या कुछ इल्म छुपा लिया, या इन 5 बातों को जानते हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, जिनका बयान सूरह लुकमान में है। इसने अल्लाह पर बड़ा बोहतान बांधा। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिर्फ 2 ही बार असली सूरत में देखा, एक दफा सिदरतुल मुंतहा के पास और एक दफा अजियाद में आपके 600 पर थे और उफक को घेरे हुए थे। इब्ने मसूद फरमाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, उनके 600 पर थे जिनसे आंखें खीरा करने वाले बेइंतहा मोती और याकूत झड़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा के पास देखा, आपके 600 पर थे। इब्ने मसूद फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई गई तो आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पे है। जमीन से जो अमल चढ़ते हैं यहाँ आकर रोक लिए जाते हैं, फिर यहाँ से उठा लिए जाते हैं, और जो अहकाम अल्लाह के पास से उतरते हैं वो यहीं तक पहुंचते हैं और यहीं से पहुंचा दिए जाते हैं। इस पर सोने के परवाने छाए हुए हैं। आपको 3 चीजें दी गई वहां से मेराज के दिन तोहफा, 5 वक्त की नमाज, सूरह बकरा की आखिरी आयतें, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क ना किया वो उसके लिए कबीरा गुनाहों की बख्शिश। इब्न अब्बास ये सिफत आपकी कमाल साबित करने और इताअत को बता रही है, क्योंकि आपने वही किया जिसका आपको हुक्म मिला, हुक्म रब्बानी बजा लाने, और जो नेमतें आपको दी गई उन्हें लेकर खुश हो गए। अफराइतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उखरा अलकुमुज़ ज़करु वल उन्सा तिल्का इदन क़िस्मतुन दीज़ा इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व मा तहवल अनफुस व लक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा अम लिल इंसानी मा तमन्ना फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला व कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुग़नी शफ़ाअतुहुम शैय्अन इल्ला मिन बादि अन यअज़्ज़नल्लाहु लिमन यशाउ व यर्दा। भला तुमने लात उज़्ज़ा और तीसरे मनात के बारे में सोचा? क्या तुम्हारे लिए तो बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां? इस सूरत में तो ये बड़ी गंदी तकसीम हुई। ये तो सिर्फ नाम ही है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने मुकर्रर कर लिए। अल्लाह ने इनकी कोई दलील नहीं उतारी। ये लोग तो सिर्फ अपनी ख्याली ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। यकीनन इनके पास उनके रब की तरफ से हिदायत आ चुकी है। क्या इंसान की हर उम्मीद बराती अल्लाह ही की आखिरत और दुनिया है? आसमानों में बहुत से फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी काम नहीं आएगी जब तक अल्लाह अपनी खुशी और मर्जी से जिसके लिए चाहे इजाजत न दे। इब्ने जरीर फरमाते, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह से लात निकाल लिया, वो अल्लाह मुजक्कर और अल्लाह का मुअन्नस लात बना दिया, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह से लात बना दिया और उसकी मुअन्नस बना दी मनात। और इसी तरह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, लफ्ज लात सत्तू घोलकर पिलाने वाला है। जाहिलिया में एक शख्स हाजियों को सत्तू घोलकर पिलाया करता था, और जब ये मर गया तो लोग उसकी कब्र पर मुजावर बनकर इबादत के लिए बैठने लगे। फिर रफ्ता रफ्ता उसी की इबादत की जाने लगी। इस तरह इन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी। मनात भी एक बुत था जो खदीब के पास मक्का और मदीने के दरमियान मुसलसल था। जाहिलियत में औस व खज्जर इसको एहतराम की निगाह से देखा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स को अपनी ख्वाहिश पर गौर कर लेना चाहिए, उसे मालूम नहीं कि उसकी ख्वाहिश पर क्या लिखा जाएगा। ख्वाहिशों पर मतलब ये है कि ख्वाहिशें हमारी ऐसी तो नहीं है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ लेकर जा रही है और अल्लाह ताला की नाराजगी के काम कर रहे हैं, या ख्वाहिश है कि नेकी के काम करने की, तो इस चीज पर गौर करना चाहिए। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति लयुसम्मूनल मलाइकता तस्मियतल उनसा वमा लहुम बिही मिन इल्मिन इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन्ना ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैय्अा फ़अरिद अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना व लम युरिद इल्लल हयातद दुनिया ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिमन इह्तदा। जिनका आखिरत पर ईमान ही फरिश्तों का औरतों जैसा नाम मुकर्रर कर लेते हैं, हालांकि इनके पास उसकी कोई दलील तो है ही नहीं। वही उनके ख्याल के पैरोकार हैं और गुमान हक के मुकाबले में कुछ भी नहीं। आप उसे एराज करें जिसने हमारे जिक्र से मुंह मोड़ लिया और उसका मुंतहाए नजर दुनिया ही है। उनके इल्म की यही इंतहा है। बिलाशुबा आप तरफ खूब जानते हैं कौन राह से बहक गया, और उसे खूब जानते हैं जो सीधे रास्ते पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया उसी का घर है जिसका घर आखिरत में ना हो, उसी का माल है जिसके पास आखिरत में माल ना हो, और उसे नादान ही जमा करते हैं। यानी जो आखिरत में बेघर और फकीर रहना चाहता है वो दुनिया को अपना घर और उसके माल को अपना असली माल समझता है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा ला तजली दुनिया अकबर हम्मिना, ए अल्लाह हमारा इंतहाई फिक्र इंतहाई दुनिया को ना बना देना। यानी ऐसा नहीं हो कि हमारा दिल सब सिर्फ दुनिया कमाने, दुनिया सजाने, दुनिया में लग जाए और आखिरत की हम बिल्कुल भूल कर यानी अल्लाह से दूरी हो जाए।
वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि लियजज़िय अल्लज़ीना असाउ बिमा अमिलू व यजज़िय अल्लज़ीना अहसनु बिल हुस्ना अल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिशा इल्लल लमम इन्ना रब्बका वासिउल मगफिरा हुवा आलमु बिकुम इद अंशाकुम मिनल अर्दि व इद अंतुम अजिन्नतुम फी बुतूनि उम्महातिकुम फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तका। जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है सब अल्लाह ही का है, ताकि बुरों को उनके अमलों की सजा दी जाए और मुखलिसों को जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाइयों से वजूस छोटे छोटे गुनाहों के बचते रहते। इल्ला मन लमम, यानी छोटे मोटे गुनाह नेकोकारों से भी होते रहते हैं, लेकिन उनका ख्याल आता है तो अल्लाह से तौबा भी कर लेते हैं या ऐसी नेकियां कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अच्छा बदला दे। याद रखिए आपका रब वसी मग़फ़िरत वाले हैं, वो तुम्हें खूब जानते हैं। जब उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, लिहाजा आप अपनी पाकिज़गी बयान न करो, वही परहेजगारों से खूब वाकिफ है। इसी ने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनकी पुश्त से चूंटियों की मानिंद औलाद निकाली, फिर उन्हें दो ग्रोह में तकसीम कर दिया। एक ग्रोह जन्नत के लिए बनाया, ग्रोह दोजख के लिए। और जब तुम अपनी माओ के पेटों में थे तो जो फरिश्ता तुम पर तैनात था उसने तुम्हारी रोजी उम्र अमल को जन्नत के जन्नती हो गई या जहन्नमी लिख लिया, यानी अल्लाह के हुक्म से। मोहम्मद बिन अम्र बिन अतार कहते हैं, मैंने अपनी बच्ची का नाम बर्रा रखा। फिर मुझसे जैनब बिनते अभी सलमा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम से मना फरमाया। खुद मेरा नाम बर्रा था। आपने फरमाया अपनी पाकी बयान न करो जिसके दिल में अल्लाह का डर है, यानी अपने आप को नेकोकार न करो। बर्रा का मानी नेकी करने वाली। तो यहाँ पर बताया कि खुद को पाक और वो यानी मुत्तकी मत समझो, जिसके दिल में अल्लाह का डर है अल्लाह ही को खूब मालूम है, अल्लाह तुमसे ज्यादा नेकियों को जानते हैं। लोगों ने कहा फिर क्या का नाम रखे? फरमाया जैनब रख लो। अबू बकर फरमाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने किसी की तारीफ की, फरमाया तुझ पर तूने अपने साथी की गर्दन तोड़ी। आपने ये कलमा बार बार दोहराया। फिर फरमाया जब तुम्हें किसी की चारों नाचार तारीफ ही करनी पड़ जाए तो ये उसे यूं कहना चाहिए कि फुला के बारे में मेरा ऐसा ख्याल है, लेकिन सही बात अल्लाह ही को मालूम है। इससे ज्यादा उसकी तारीफ ना की जाए, ख्वाह किसी को नेक ना समझो। हमाम बिन हारिस कहते हैं, किसी ने उस्मान के सामने आकर उनकी तारीफ की। मिकदाद बिन असवद उसके मुंह में मिट्टी भरने लगे और फरमाने लगे, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि जब हम तारीफ करने वालों को देखें तो उनके मुंह में मिट्टी डालें। इसीलिए जब कोई आपकी तारीफ करे तो दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून वग़फ़िर ली मा ला यअलमून वजअलनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नून। और अगर कोई ये नहीं चाहता है कि लोग मेरी तारीफ करें, लेकिन लोग उसकी खुद से तारीफ करते हैं तो ये उसकी पकड़ में नहीं। लेकिन जो चाहता है कि शोहरत तलबी के लोग उसकी तारीफ करें या उसकी बड़ाई करें, तो इसके लिए है कि ये यानी फिर उसका काम उसमें चला जाएगा, रियाकारी में। और जिसके अल्लाह के वहाँ कोई अजर सवाब नहीं है। अफराइतल्लज़ी तवल्ला व आता क़लीलन व अक़दा इंदहु इल्मुल ग़ैबि फ़हुव यरा अम लम युनब्बअ बिमा फ़ी सूफ़ि मूसा व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा अल्ला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा व लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सअ व अन्न सअयहु सौफ़ा युरा थुम्मा युज़्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा व अन्न इला रब्बिकल मुंतहा। भला आपने उसे देखा जिसने मुंह मोड़ लिया और कम दिया और संगदिल बन गया? क्या वो गैबदान है जो सब कुछ देख रहा है? क्या उसे उसकी खबर नहीं दी गई जो मूसा के सहीफों और बाबा इब्राहिम के सहीफों में मौजूद है कि कोई शख्स किसी को का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि हर शख्स के लिए सिर्फ वही है जिसकी उसने खुद कोशिश की होगी, और ये कि जल्दी उसकी कोशिश उसको दिखला दी जाएगी, फिर उसको कामिल तरीन बदला दिया जाएगा। जैसे कि हदीस में आया है, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं खर्च करता रहे और अर्श वाले की तरफ से कमी का अंदेशा न कर। कुरान में है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु। जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें उसका बदला देंगे, और वो बेहतरीन रोजी रसा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तू की फयू कई अलैह, खैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिस्क भी तुमसे रोक दिया जाएगा। इस आयत से ये साबित हुआ कि कुरान की तिलावत से मुर्दों को सवाब नहीं पहुंचता। जो खुद कोशिश करेगा उसको उसका सवाब मिलेगा, क्योंकि तिलावत मुर्दों का अमल कसब नहीं है, यानी ये उनकी कमाई नहीं है। ये तुम पढ़ रहे हो, ये तुम्हारी कमाई है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो इसका जवाज साबित है, ना आपने उम्मत को शौक दिलाया, और ना ही सराहत से या इशारे किनारे से इस पर उबारा। एसाले सवाब के लिए तिलावत सहाबा से भी साबित नहीं है। अगर ये अमल खैर का होता तो सहाबा इकराम हमसे पहले इस पे सबकत ले जाते। याद रखो, नेकियों के काम कुरान और हदीस साफ साफ हुक्म से साबित होते हैं। यहाँ कयास और राय की गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता दुआओं और सदका का सवाब मैयत को जरूर मिलता रहता है। हम जो चीज उसको पहुंचने वाली है मैयत को फायदे की, उसको छोड़कर हम दूसरी ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं कि जिसका उसको कोई भी सवाब नहीं मिलने वाला। मसलन कुरान पढ़कर बख्श देना, या इतनी इतनी तस्बीहात पढ़कर बख्श देना, उसको कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ की कमाई है। हाँ, अगर उसके लिए तुम सदका कर रहे हो या उसके लिए दुआए खैर कर रहे हो तो वो उसको उसको इस चीज का मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. البتہ 3 عمل جاری رہتا ہے. نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے, یا جاری رہنے والا صدقہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی خیر کا کام شروع کر کے گیا, اور جو اس کے بعد بھی پہلے کی طرح جاری رہتا ہے, یا وہ علم جس سے وہ لوگوں کو سکھا کے گیا اور وہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کی طرف سے صدقہ کرو اور اس کی طرف سے دعا کیا کرو. جب کسی میت میں جاؤ اور ان سے کہو دعا کرو تو بہت چھوٹی بات سمجھتے ہیں. نہیں, قرآن پڑھو اور اتنے اتنے پارے پڑھو, اور پھر مذاق کہ تم اتنا پڑھ لو, تم اتنا پڑھ لو, گھروں میں جا کے پارے بانٹتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. کیا ہے, قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے اس بارے میں کہ قرآن کس لیے آیا ہے, تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے. تم ایک ایک لفظ پڑھو گے, تم کو ثواب ملے گا, تم کسی کو نہیں دے سکتے. تم بھوکے ہو تو تم کھانا کھاؤ گے تو تمہارا پیٹ بھرے گا. تم بھوکے ہو اور کسی اور کو کھلا رہے ہو تو تمہارا پیٹ نہیں بھرنے والا. تو یہ ساری چیزیں ڈرنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اور لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو وہ ملے گا جو اس نے خود کوشش کی ہوگی. اب کوئی شرابی کبابی ہے, مشرک ہے, گناہگار ہے اور وہ مر گیا, کیا قرآن اس کو کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ کیونکہ زندگی میں اس نے قرآن کو کھول کے ہی نہیں دیکھا, قرآن کو پڑھا ہی نہیں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسی بدعت کرنے کے لیے کہ جس کا کوئی ثواب نہیں ہے. قرآن کے ساتھ مذاق ہے یہ. در حقیقت یہ تینوں عمل مرنے والے کی کوششوں کا پھل ہے. حدیث میں کہ انسان کی پاکیزہ اور حلال روزی وہ ہے جو اس نے اپنے آپ کمائی ہو اور اس کی اولاد اس کی کمائی میں سے ہے. معلوم ہوا کہ جو انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے یعنی اولاد جو ہے اس کی کمائی ہے, اور اس کو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے, خود اسی کا عمل ہے. اور صدقہ جاریہ جسے وقف وغیرہ اس کے عمل کے آثار ہیں, کیونکہ اسی کا کیا ہوا وقف قرآن میں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم پڑھ چکے. ہم ہی مردوں کے عمل لکھ لیتے ہیں جن کو وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے بعد نشانات رہ گئے. صحیح حدیث میں جس نے ہدایت کی طرف کسی کو بلایا, ہدایت پر آنے والے کے برابر اسے بھی ثواب ملے گا, اور ہدایت پر آنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی. تو اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ ہو تو خیر کی طرف بلانے والے بنے. چاہے کیسے بھی, آپ لکھ کر کسی کو میسج دے سکتے ہیں, یا پھر آپ کوئی لیکچر ان کو فارورڈ کر سکتے ہیں, یا کسی اچھی مجلس اچھے گروپ میں ان کو یعنی ان کو شامل کر سکتے ہیں. اس طرح سے جب تک وہ سنتے رہیں گے, جب تک وہ اپنی عمل بدل لیں گے, جب تک وہ خیر کے کام میں لگے رہیں گے, آپ کو اپنا بھی ثواب ملتا رہے گا اور اس کا بھی. تو یہ کرنے کے کام ہے, یہ کرنا چاہیے. اس کو چھوڑ کر ہم فضولیات میں لگے ہیں جس کا ہم کو کوئی بھی اجر و ثواب نہیں, اور نہ کوئی حدیث سے نہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے. وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةِ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. اور یہ کہ آپ کے رب ہی کے پاس پہنچتا ہے, اور یہ کہ وہی ہنساتے اور رلاتے ہیں, اور یہ کہ وہی مارتے اور جلاتے ہیں, اور یہ کہ اس سے نطفے سے جب وہ ڈالا جاتا ہے جو جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کرتے ہیں, اور یہ کہ اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنے, اور یہ کہ وہی مالدار بناتے ہیں اور سرمایہ دیتے ہیں, اور یہ کہ وہی شیرا کے رب ہیں, اور یہ کہ اسی نے پہلے عادیوں کو ہلاک کیا اور سمودیوں کو بھی, جن میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا, ان سے پہلے قوم نوح کو بھی, کیونکہ وہ بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے, اور الٹے ہوئے علاقے کو بھی اسی نے الٹا پھر اسے چھپا لیا. جس نے چھپا لیا, آپ اپنے رب کی کس کس نعمت کو پر جھگڑیں گے. ایک صحیح حدیث میں ہے کہ تم میں سے ایک کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے فلا فلا چیز کس نے پیدا کی, پھر کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب کوئی اس حد تک پہنچ جائے تو وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگے اور یہ خیال دل سے ہٹا دے. اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو, اس کی ذات میں نہ کرو. اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک 300 سال کی مسافت ہے. تو تمہاری جرات کہاں ہے کہ تم اللہ کے بارے میں جانو یا پہچانو؟ اگر اللہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی یا کوئی غلط بات دل میں آئے تو یہ کہہ لیا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہاں پر جو رب شیرا کہا جاتا ہے تو شیرا ایک روشن ستارہ تھا جس کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے. هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. آپ بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والے نزدیک آنے والی نزدیک آ گئی ہے, اللہ کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں. کیا پھر تم کو اس بات پر تعجب ہے اور تم یعنی ہنستے ہو روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو؟ لہٰذا اللہ ہی کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. سجدہ تلاوت ہے.
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمان مشرکوں اور جنوں ان سب نے سجدہ کیا. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں سورہ نجم پڑھی، پھر آپ نے اور آپ کے ساتھ والوں نے سجدہ کیا، مگر میں نے سجدہ نہیں کیا. اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. پھر تو جب یہ سورت سنتے پڑھنے والوں کے ساتھ ساتھ ضرور سجدہ کرتے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اگلی سورہ سورہ قمر. حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور اقترب الساعۃ عید و بقرعید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. آپ یہ دونوں صورتیں بڑے بڑے اجتماعوں میں پڑھا کرتے تھے کیونکہ ان میں ترغیب و ترہیب، دنیا کی پیدائش، زندگی بعد الموت اور توحید و رسالت کا بیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر وکذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حکمت بالغہ فما تغنی النذر. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر یہ کوئی نشانی دیکھتے تو ٹال کر کہہ دیتے کہ یہ تو جادو اور جلدی ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر بات ایک ٹھہرے ہوئے وقت پر موقوف ہے. بلا شبہ ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور انتہائی حکمت ہے، لیکن یہ ڈرانے والی باتیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، سورج ڈوبنے والا ہی تھا، بس تھوڑا سا کنارہ باقی رہ گیا تھا. فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گزری ہوئی دنیا کے مقابلے میں باقی دنیا صرف اتنی ہی ہے جتنا آج کے گزرے دن کے مقابلے میں باقی رہ جانے والا یہ دن ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے. اسی طرح تمہاری زندگی کا بھی، یعنی معنی ہم جو سمجھے وہ یہ ہے کہ اسی طرح تمہاری زندگی کا بھی سورج بالکل قریب ہے ڈوبنے کے، اور تم باقی کی زندگی میں کیا کر کے آئے ہو یہ اس کے بارے میں غور کرو. انس بن مالک فرماتے ہیں مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا، آخر مکہ میں 2 دفعہ چاند پھٹا. پھر یہ آیت پڑھی. انس بن مالک مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ انہیں کوئی معجزہ دکھائے. آپ نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، ایک ٹکڑا خرہ کی اس طرف تھا اور دوسرا اس طرف، درمیان میں خرہ تھا. جبیر بن مطعم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر تھا اور دوسرا اس دوسرے پہاڑ پر. مشرک بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، یعنی ہم کو آنکھ سے دکھائی دے رہا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 طرف ہے. اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم پر جادو کر دیا گیا تو تمام لوگوں پر تو جادو نہیں کیا جا سکتا. ابن عباس فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا تھا. ابن عباس چاند کا پھٹ جانا گزر چکا، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کریں جس دن ایک پکارنے والا ایک ناگوار خاطر خبر کی طرف پکارے گا، یہ نیچی نگاہیں کیے ہوئے قبروں سے نکل کر ٹڈیوں کی طرح پھیل جائیں گے اور پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جائیں گے، اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی سخت ہے. کذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر وفتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا وجزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اس سے پہلے قوم نوح نے نبیوں کو جھٹلایا، چنانچہ انہوں نے ہمارے بندوں کو جھوٹا مانا اور کہنے لگے یہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹ دیا. آخر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی میں بے بس ہوں، اے میرے رب میری مدد فرما. آخر ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین میں جگہ جگہ چشمے جاری کر دیے، اور اندازہ لگائے ہوئے حکم کے مطابق پانی جمع ہو گیا، اور ہم نے انہیں تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہمارے سامنے چل رہی تھی. یہ بدلہ ہے اس کی طرف سے جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا. بلا شبہ ہم نے یہ واقعہ ایک نشان بنا کر چھوڑا. کوئی نصیحت ماننے والا؟ پھر میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا رہا؟ بلا شبہ ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اس لیے ہے کوئی نصیحت ماننے والا؟ یعنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کے معنی یسرا کسری نے فرمایا اللہ نے کسی پر اس کی تلاوت آسان کر دیا، کسی پر اس کا سمجھنا آسان کر دیا، کسی پر اس کو حفظ کرنا آسان کر دیا، کسی پر اس پر عمل کرنا آسان کر دیا. کتنی بار آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ؟ دیکھیں یہ پہلی مرتبہ آیا ہے. كذبت عاد كيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عادیوں نے بھی نبی کو جھٹلایا، پھر میرا عذاب اور میرے ڈراوے کیسے رہے؟ یقین مانو ہم نے ان پر سخت، تیز اور لگاتار
हवाएं गैर बरकत वाले दिन में भेज दी, जो लोगों को खजूरों के कटे हुए तनों की तरह उठा उठा कर पटकियां दे रही थी। फिर मेरी सजा और मेरे डरावे कैसे रहे। यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, कोई जो गौर करने वालों। यानी अल्लाह ताला ने इतना आसान किया है कि जिनकी लैंग्वेज उर्दू अरबी नहीं भी है वो भी आसानी से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। और दूसरे ये कि किसी भी उम्र में अगर वो पढ़ना चाहे तो उसकी जबान पर अल्लाह ताला आसान कर देते हैं। सरसर यानी सख्त ठंडी हवा, यौमुन नहस यानी वो दिन बरकत से खाली था। यानी जिस दिन हवा चली पूरे एक हफ्ते तक, वो पूरा दिन उनके लिए बरकत से खाली था, पूरा हफ्ता। कज़्ज़ब समूद बिन्नुज़ुर फ़क़ालू अबशरम मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु इन्ना इज़ल लफ़ी ज़लालिम व सुउर वउल्क़िय ज़िक्रु अलैहि मिन बैनिना बल हुवा कज़्ज़ाबुन अशिर सयअलमून गदम मिनल कज़्ज़ाबुल अशिर इन्ना मुरसिलुन नाक़ति फ़ितनतन लहुम फ़र्तक़िबहुम वस्तबिर वनब्बिहहुम अन्नल माअ क़िस्मतुन बैनहुम कुल्लु शिर्बिन मुक़्तदर फनादौ स्वाहिबहुम फ़तआता फ़अफ़ाक़र फ़कैफ़ कान अज़ाबी वनुज़ुर इन्ना अरसलना अलैहिम सईक़तन वाहिदतन फ़कानू कहशीमिल मुख्तज़िर वलक़द यस्सरनल कुरान लिद्दिक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। समूदियों ने भी डराने वालों को झुटलाया, फिर कहने लगे क्या हम एक बशर की पैरवी करें जो हमें में से है, फिर तो हमें यकीनन गुमराही और दीवानगी में मुब्तला होंगे। क्या हम में से उस पर वही उतारी गई, बल्कि ये बड़ा झूठा और शेखी बाज है। ये कल जान जाएंगे कि कौन झूठा और शेखी ख्वार है। हम ऊँटनी को उनके आजमाइश के लिए भेजने वाले हैं, आप इनका इंतजार करें और सब्र करें। आप उन्हें इतला दे दें कि पानी इनमें बांट दिया गया है, हर हिस्सा बराबर बराबर पहुंचाया जाएगा। फिर उन्होंने अपने साथियों को आवाज दी, उसने दस्त दराजी की, ऊँटनी मार डाली। फिर मेरा अजाब और मेरे डरावे कैसे रहे, हमने इन पर एक ही चीख भेज दी, फिर वो ऐसे हो गए जैसे कांटों की बाढ़ औंधी कर दी गई हो। बिलाशुबा हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया, फिर है कोई जो नसीहत मानने वाला हो। तो यहाँ सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया हम पढ़ चुके सूरह हूद में, कि किस तरह से उन्होंने ऊँटनी का मुतालबा किया और किस तरह से ज़बह कर दिया और किस तरह से उन पर अजाब आया। कज़्ज़बत कौमु लूतिन बिन्नुज़ुर इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबन इल्ला आला लूत नज्जयनाहुम बिसहर निअमतम मिन इंदिना कज़ालिका नज़्ज़ी मन शकर वलक़द अंज़रहुम बत्शकरना फतमारू बिन्नुज़ुर वलक़द रावदूहु अन दैफ़िही फतमसना अयुनुहुम फ़ज़ूक़ू अज़ाबी वनुज़ुर वलक़द सब्बहहुम बुक्रतन अज़ाबुन मुस्तक़िर फ़ज़ूक़ू अज़ाबी वनुज़ुर वलक़द यस्सरनल कुरान लिद्दिक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कौम लूत ने भी नबियों को झुटलाया, हमने इन पर पत्थर बरसाने वाली हवा मुसल्लत कर दी, मगर आले लूत को सहर के वक्त अपने एहसान करम से बचा लिया। हम शुक्रगुजारों को इसी तरह बदला देते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें हमारी पकड़ से डराया, लेकिन उन्होंने इसमें डरने में शक किया। उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को बहला फुसलाकर मेहमानों से गाफिल करना चाहा, लेकिन हमने उनकी आंखें फोड़ दी। अब चखो मेरे अजाब को और मेरे डरावों को। और सुबह सुबह इन पर एक ठहरे हुए अजाब ने धावा बोल दिया, अब चखो मेरे अजाब को और मेरे डरावों को। और हमने कुरान याद करने के लिए आसान कर दिया, फिर है कोई जो याद करने वाला हो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक अपना पर कोने का मारा इनकी आंखों पर, और इनकी आंखें फूट गई और अंदर को धंस गई, यानी बिल्कुल खत्म हो गई। चेहरे पर ऐसा हो गया कि जैसे बिल्कुल यानी कुछ आंख आंख का गड़ा भी नहीं रहा। और टटोल टटोल कर वो यानी उल्टे पांव ये कहते हुए वापस लौटे कि सुबह को तो हम तुझसे निपट लेंगे, यानी तूने हमको सजा दिलवाई ना, हम निपट लेंगे। लेकिन सुबह आते आते उन पर ऐसा अजाब आया कि वो यानी उससे बच नहीं सके। वलक़द जाअ फ़िरऔनु नुज़ुर कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा फ़अख़ज़नाहुम अख़ज़ अज़ीज़िन मुक़्तदिर अकुफ़ारकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बराअतुन फ़िस्सुबुर अम यक़ूलूना नहनु जमीउन मुंतसिर सयुहज़मुल जमउ व युवल्लूना दुबुर बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर। देखो फिरौनियों के पास भी डराने वाले आए, उन्होंने हमारी निशानियां झुटला दी, आखिर हमने कवी गालिब की पकड़ की तरह उन्हें पकड़ लिया। क्या तुम्हारे काफिर इन काफिरों से बेहतर ही है? किताबों में तुम्हारे लिए माफी आ गई है, या उनका ये गुमान है कि हम बदला लेने वाली जमात है? जल्द ही जमात शिकस्त खाएगी और पीठ फेर कर भागेगी, बल्कि कयामत उनका वादा है और वो बड़ी सख्त और इंतहाई तल्ख जगह है। इन्नल मुजरिमीन फी दलालिन व सुक़ुर यौम युस्हबून फिन नारि अला वुजूहिम ज़ूक़ू मस्स सक़र इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलमहिम बिल बसर वलक़द अहलकना अश्याअकुम फ़हल मिन मुद्दकिर वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबुर वकुल्लु सग़ीरिन व कबीरिन मुस्ततर इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंदा मलीकिन मुक़तदिर। यकीनन गुनाहगार गुमराही और अजाबों में हैं। जिस दिन उन्हें आग में मुंह के बल घसीटा जाएगा तो इनसे कहा जाएगा दोजख की आग लग जाने का मजा चखो। बिलाशुबा हमने हर चीज एक अंदाजे से बनाई है, हमारा हुक्म तो एक ही बार होता है और चीज पलक झपकने की तरह हो जाती है। हमने तुम जैसे बहुत से लोगों को हलाक कर दिया है, कोई नसीहत मानने वाला जो कुछ उन्होंने अमल किए
وہ سب اعمال ناموں میں لکھے ہوئے ہیں اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. یقین مانو پرہیزگار باغوں میں اور دہروں میں ہوں گے اور عزت والے مقام میں با اقتدار شہنشاہوں کے پاس ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مدد مانگو اور اپائش نہ بن کر رہو. پھر اگر کچھ نقصان پہنچ جائے تو کہہ دو اللہ نے یہی تقدیر میں لکھا تھا. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُل لَّوْ أَنِّي كُنتُ كَانَ قَدَا وَقَدَا وَلَكِنْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ. جو کچھ اسے منظور تھا وہی ہوا. یوں نہ کہو اگر میں یوں کرتا تو یوں تھا، کیونکہ لفظ اگر شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. یقین مان اگر تمام لوگ تجھے کسی ایسی چیز سے فائدہ پہنچا دینے پر متفق ہو جائیں جسے اللہ نے تیری تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اور اگر کسی ایسی چیز کے نقصان کے بارے میں سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں جسے اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا نہ ہو تو تیرا بال بھی باقا کوئی نہیں کر سکتا ہے. قلموں کی سیاہیاں خوش ہو گئی اور صحیفے طے کر دیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہو کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی بھی پوچھ ہونے والی ہے. ایک حدیث میں انصاف پسند اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کے سیدھی طرف ہوں گے. رحمان کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے حکموں میں بیوی بچوں کے ساتھ اور ماتحتوں کے ساتھ انصاف سے کام لیا کرتے تھے. تو اپنی اولادوں کے بیچ میں انصاف کرنا سیکھیں کہ اللہ کے وہاں کہیں ہماری پکڑ نہ ہونے پر. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سورہ رحمان. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف لائے اور انہوں نے اول سے آخر تک سورہ رحمان پڑھ کر سنائی. صحابہ خاموش رہے. پھر تم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے تو جن ہی اچھے تھے کہ میں نے جن والی رات میں یعنی جنوں سے جو جب قرآن سنا رہا تھا اور یہ سورت جنوں کو پڑھ کر سنائی. جب میں فبی ای علائی ربکما تکذبان پڑھتا تو وہ جواب ہم ہر دفعہ یہ دیتے لا بشیء من نعمتک ربنا نکذبہ فلک الحمد. اے ہمارے رب آپ کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کریں، لہٰذا آپ ہی کے لیے ہر طرح کی بڑائی ہے. تو ہم کو بھی یہی کہنا چاہیے کیونکہ یہ تقریباً 31 ٹائم آنے والا ہے سورہ رحمان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا. سورج اور چاند حساب سے ہیں اور تارے درخت سجدہ کر رہے ہیں. آسمان کو اسی نے بلند فرمایا، اسی نے ترازو مقرر کی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو. اسی نے زمین مخلوق کے لیے بچھا دی جس میں میوے خوشے والی کھجوریں اور بھوسے والا غلہ ہے اور پھول ہیں. پھر اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کسی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. لا بشیء من نعمت ربنا نکذبک فلک الحمد. تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام پر قرآن نازل کیا، پھر ان کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو، پھر اس کے بعد نسل در نسل. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی توفیق دی کہ ہم بھی اس قرآن کو سیکھیں پڑھیں. تو یہ رحمان کی خاص رحمت ہے اور ہم سب خوش نصیب ہے کہ رحمان نے ہم کو یہ سعادت نصیب کی ہے کہ ہم اس کے قرآن کو سمجھے. یہ صورت نعمتوں کی کو بے شمار کرنے کے لیے آئی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر کی ہے. سب سے پہلے اس نعمت کا ذکر ہے جو تمام نعمتوں سے افضل ہے. لہٰذا اس حسرت کے ساتھ دنیا سے نہ جائیں کہ ہم نے قرآن نہ سیکھا نہ سمجھا. یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم القرآن کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا. پھر خلق الانسان، انسان کی تخلیق کا ذکر، یعنی انسان کو ہم نے بات کرنا سکھایا. دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں مگر اگر قرآن بولا جاتا ہے کہ پڑھو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو افسوس ہے کہ جس رب نے بولنا سکھایا کہ اس کا کلام نہیں پڑھیں گے تو قرآن کا سیکھنا پڑھنا صرف رمضان تک نہ رہ جائے بلکہ باقی مہینوں میں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ سورج چاند کا ذکر ہے، ناپ تول کا، اور اس آیت میں آیت نمبر 13 سے شروع ہوا ہے فبی اعلائی ربکما تکذبان، اور تقریباً 31 ٹائم آئے گا. کہ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. اگر عربی میں نہیں آتا ہے تو اردو میں کہہ کے جواب دے سکتے ہیں کہ یا رب ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. اسما فرماتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز رسالت میں جب کہ ابھی اسلام کا پوری طرح اعلان بھی نہیں ہوا تھا سنا کہ آپ بیت اللہ میں رکن کی طرف نماز میں فبی علیہ ربکما پڑھ رہے تھے اور مشرک سن رہے تھے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسی نے ٹھیکرے جیسی آواز دینے والی مٹی سے انسان پیدا کیا اور آگ کے شعلے سے جن پیدا کیے، لہٰذا اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کے رب ہیں، پس اے جنوں اور انسان تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا ملا دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، جن میں ایک حد ہے جس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، لہٰذا اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، لہٰذا یہ جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہی کی کشتیاں ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہیں، لہٰذا یہ جنوں اور انسان تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بحرین یعنی میٹھے اور کھارے پانی کے دریا. میٹھے دریا تو یہی ہیں جن سے لوگ خود بھی پانی پیتے ہیں اور آپاشی کرتے ہیں. اس کی سورہ فرقان میں آیت نمبر 5 میں تفصیل گزر چکی ہے، وہاں پر بھی یہی ہے مرج البحرین یلتقیان. تو وہاں پر یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ دو دریا ملتے ہیں، اس زمانے میں تو ان لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. آج ماشاءاللہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو واٹس ایپ پر اور اس پہ جو سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ کیسے دو سمندر ساتھ ساتھ ہی ملتے ہیں، اور وہ دونوں کا کلر بھی الگ، دونوں کا ذائقہ بھی الگ، اور پھر بھی دونوں مکس اپ نہیں ہوتے. آپ روزانہ آج کل شربت بنا رہے ہوں گے نا، سادہ پانی لیتے ہیں، اس میں کوئی بھی کلر کا شربت ڈالتے ہیں، کیسے مکس ہو جاتا ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے پھر دوبارہ آپ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانی، اسی لیے بار بار کہہ رہے ہیں نا فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سطح زمین پر جو بھی ہے وہ سب کی سب فنا ہو جائے گا، بس آپ کے عزت و جلال والے رب کی ذات باقی رہے گی. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تمام آسمان و زمین والے اسی کے محتاج ہیں، ہر روز وہ ایک حالت میں ہے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو مانو گے؟ تو ہر روز ایک نئی شان میں اللہ تعالیٰ کس طرح ہے کہ کسی کو رزق دے رہے ہیں، کسی سے چھین لے رہے ہیں، کسی کو صحت دے رہے ہیں، کسی کو بیماری دے رہے ہیں، کسی کو خوشی دے رہے ہیں، کسی کو غم دے رہے ہیں. ایک مسنون دعا میں یا حی یا قیوم بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلق. اے ہمیشہ زندگی والے، اے کائنات سنبھالنے والے، اے آسمان و زمین کو ایجاد کرنے والے، اور اے جلال و عزت والے اللہ، آپ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، ہم آپ ہی کی رحمت مانگتے ہیں، ہماری پوری حالت سنوار دیجیے، ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کیجیے اور نہ اپنی مخلوق میں سے کسی کے حوالے کیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کیا شان ہے؟ فرمایا گناہ معاف کرنا، غم و رنج ہٹانا، کسی کو عروج دینا، کسی کو پست کرنا. پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جو ہم سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے ہیں کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی تعالیٰ تمام اس کے لیے پاکی کے لائق ہے اور تمام تعریف کے لیے بھی. سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربکما تکذبان. اے جنوں اور انسانوں ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم بدلہ نہ لے سکو گے، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فارغ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اب اللہ تعالیٰ مشغول ہے اور حساب کے لیے فارغ ہو جائیں گے. اللہ تو ہر وقت فارغ ہی فارغ ہے. دراصل یہ جملہ بطور ڈانٹ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، جیسے کہ کوئی ماں بچے کو کیسے ڈانٹتی ہے، اچھا ٹھیک ہے ذرا مجھے ٹائم ملے پھر تم کو دیکھتی ہوں. تو یہ کیا ہے کہ ماں کسی چیز میں مشغول ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تو شان ہی نہیں ہے کہ مشغول ہونے کے باوجود بھی اگر ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں یا ہماری پکڑ نہیں کرنے پر قادر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو تمہاری گرفت اور حساب و کتاب کا زمانہ قریب آ رہا ہے جب پورے انصاف کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے، تم سے حساب لیا جائے گا. مجھ کو حساب سے کوئی چیز مشغول نہیں کرے گی. جیسے کوئی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا
وہ دھواں جس کے ساتھ شعلہ نہ ہو. نافع نے پوچھا کیا اس معنی کو عرب پہچانتے؟ فرمایا ہاں. اور نابغہ کا شعر پڑھ کر سنایا. بہرحال یہ معنی ہوئے کہ اگر تم قیامت کے روز بھاگنا چاہو گے تو جہنم پر یقیناً فرشتے آگ برسا کر دھواں چھوڑ کر تمہارے سروں پر پگھلا ہوا تانبا بہا کر تمہیں بھاگنے نہ دیں گے. نہ تم ان کا مقابلہ کر سکو گے اور نہ بھاگ سکو گے. اللہم حافظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر جب آسمان پھٹ کر تری کی طرح سرخ ہو جائے گا پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے. اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے. اس دن مجرم اپنے حلیے سے پہچان لیے جائیں گے. یعنی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. ان کا حال حلیہ ایسا ہوگا کہ سیدھا پکڑو اور جہنم میں ڈالو یا جنت والوں میں شامل کرو. پھر ان کی پیشانیاں اور قدم پکڑ لیے جائیں گے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ ہے جہنم جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے. یہ اس میں اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں چکر کھائیں گے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہم لا تجعلنا من المجرمین. ابن عباس فرماتے ہیں ان کی پیشانیوں اور پیروں کو پکڑ کر لکڑی کی طرح توڑ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو. دنیا میں جو قرآن نعمت آئی تھی, رسول نعمت بن کر آئے تھے, نصیحتیں تھی, کتنی بڑی نعمت. آج ہم خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے, ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. یہ اتنے بدنصیب کے آنکھوں سے دیکھ بھی رہے, ان کا کلام سن بھی رہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی ان کو جھٹلایا. تو یہاں پر وہی سوال ہے کہ کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جن میں بہت ساری شاخیں ہیں. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں دو جاری چشمے ہیں. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں ہر قسم کے میووں کے جوڑے جوڑے ہیں. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ایک حدیث میں دو جنتیں چاندی کی ہوگی, ان کا سارا ساز و سامان چاندی ہی کا ہوگا. اور دو جنتیں سونے کی ہوں گی, ان کا سارا ساز و سامان سونے کا ہی ہوگا. اور لوگوں کے اور اپنے رب کے دیدار میں بجز کبریائی کے پردے کے اور کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. یہ عدن والی جنت میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنتوں کا مالک بنائے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنتی ایسے فرشوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے بستر دبیز ریشم کے ہوں گے اور جن کے اور دونوں جنتوں کے پھل قریبی ہوں گے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ جنوں نے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. گویا وہ یاقوت اور مونگے ہیں. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 ریشمی جوڑوں میں سے بھی جھلملا رہی ہوگی, یہاں تک کہ اس کے اندر کا مغز نظر آ رہا ہوگا. یعنی ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا. اور اوپر لباس کتنا ہے, 70 جوڑے. اور اگر ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا دیکھو یاقوت ایک پتھر ہے لیکن اس میں اللہ نے غضب کی جوت رکھی ہے, اگر اس کے بیچ میں دھاگا پرو دیا جائے تو باہر سے نظر آئے. صحیح ہے کہ یہ جنتی کو ہر جنتی کو دو دو حوریں ملیں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ ابو القاسم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور اس کے بعد والے گروہ کے چہرے آسمان کے روشن ستاروں کی طرح اور درخشاں ہوں گے. ان میں سے ہر ایک کی دو دو بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آئے گا. اور جنت میں کوئی مجرد نہیں ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی. پھر بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی اور جہنم میں بھی. اللہ تعالیٰ جہنم کے جو ہماری اگر
बुकिंग हो चुकी है तो अल्लाह ताला उसको कैंसिल करके हमको जन्नत वालों में से बना दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़कर फरमाया, जानते हो तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? साहबा ने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, वो कहते हैं कि जिसको मैंने तौहीद की नेमत से नवाजा उसके लिए जन्नत ही है। चूंकि मस्कुरा वाला बड़ी बड़ी नेमतें हैं जिनका बदला कोई अमल नहीं, अल्लाह ने सिर्फ अपने फजल करम से अपने नेक बंदों से उन नेमतों का वादा फरमाया, इसलिए उसके बाद ही फरमाया फिर तुम मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे। और कि जिसने खौफ किया, यानी खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, यानी जिसने खौफ किया वो रातों रात ही चल पड़ा, और जो रातों रात चल पड़ा वो मंजिल तक पहुंच गया। सुन लो अल्लाह का सौदा गिरा है, सुन लो अल्लाह का सौदा जन्नत है। यानी हुमुल गालिया जन्नतुल गालिया, यानी जन्नत महंगी चीज है। महंगी क्या है कि अपने नफ्स को कुचलना है, अपने नफ्स को मारना है, और हर वो चीज जो तुमको पसंद है वो अल्लाह की राह में देना है। ये सारी चीजें देकर जन्नत को खरीदना है। वमिन दुनिहिमा जन्नतान फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान मुदहाम्मतान फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान फीहिमा ऐनानी नद्दाखतान फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान फीहिमा फाकिहतुन व नख्लुन व रुम्मान फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान फीहिन्ना खैरातुन हिसान फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान हुर मक़सूरातुन फिल ख़ियाम फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान लम यत्मिथुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान मुत्तक़ीन अला रफ़रफ़िन ख़ुद्रिन व यब्क़ली इहसान फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। और इन दो के अलावा दो जन्नतें और हैं, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे जो गहरी सब्ज है। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे, इनमें जोश मारते हुए दो चश्मे हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे जिनमें मेवे हैं, खजूरें हैं और अनार हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे जिनमें खूब सीरत और खूबसूरत हूरें हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे, गोरे बदन वालियां खेमों में महफूज है। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे जिनको उनसे पहले किसी इंसान ने और किसी जिन ने छुआ तक नहीं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे, वो सब मसनदों पर और खूबसूरत फरिश्तों पर फर्शों पर तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे, आपके रब का नाम बरकत वाला है जो अजमतों की बिराई वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदना जन्नती के इस कदर 80,000 खादिम होंगे और 72 बीवियां होंगी। उसके लिए मोती जुबरजद और याकूब का खेमा गाड़ा जाएगा जो जाबिया से सना तक पहुंचेगा, यानी खेमा इतनी दूर तक फैला होगा, इतना बड़ा होगा। इब्ने मसूद फरमाते हर मुसलमान के लिए खूबसूरत खूबसूरत हूर है, हर हूर के लिए खेमा है, हर खेमे के 4 दरवाजे, इनमें से रोजाना तोहफे ताइफ और इज्जत की शानदार चीजें आती रहती है। वहाँ फसाद गंदगी बदबू और सख्ती का नामो निशान नहीं। वहाँ गोरी गोरी बड़ी बड़ी आंखों वाली प्यारी प्यारी हूरें हैं, गोया वो आबदार अछूते मोती हो। खेमों से मुराद जन्नती खेमे। एक हदीस में जन्नत में एक जौहरदार मोती का खेमा है जिसका अर्ज 60 मील है। उसके हर गोशे में जन्नती की बीवियां हैं जिनको दूसरे गोशे वाले नजर नहीं आते। मोमिन इन सब के पास आता जाता रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की ताजीम करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देंगे। अल्लाह की अजमत में ये भी दाखिल है कि बूढ़े मुसलमान की बादशाह और साहिब कुरान की, जो कुरान में गुलू ना करता हो और ना इसमें कमी बेशी करता हो, उसकी इज्जत की जाए। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेर कर इतनी देर बैठते कि ये कलमा पढ़ लेते, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह वाक़िया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, आपके सर में सफेदी नजर आ रही है, आप बूढ़े हो गए। फरमाया, मुझे हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात और अम्मा यतसअलून और इज़ा शम्स कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया। इन सूरतों में क़यामत की हौलनाकियों की, उसकी दहशतें और उसके रूह फर्जा वाक़यात है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र की वजह से बूढ़े नजर आने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़तिहा काज़िबा खाफ़िदतुर राफ़िया इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुनबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। जब कायम हो जाए कायम होने वाली, जिसके कायम होने में झूठ नहीं, वो गिराने वाली और उठाने वाली होगी। जब जमीन जलजले से हिला दी जाएगी और पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, फिर वो एक पूरा गंदा गुबार की तरह बन जाएंगे और तुम्हारी 3 जमातें हो जाएंगी। फिर दाहिने वाले क्या हाल है दाहिने वालों का, और बाएं वाले क्या हाल है बाएं वालों का, और सबकत करने वाले तो आगे आगे ही है। यही लोग अल्लाह से करीब तर हैं जो नेमत वाली जन्नतों में होंगे। तो वाकया कयामत के नाम में से एक नाम है
قیامت کے بہت سارے ناموں سے قرآن میں اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس سورے کا نام واقعہ کہ یہ لازمی ہونے والا واقعہ ہے، اور اس کے جو جھٹلانے والے ہیں تو ان کی خرابی ہے، دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کے کرنے والوں کی پستی میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور غریبوں مسکینوں کو ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن لوگوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی، مقرب، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، یعنی سب سے آگے جو ہوگی جماعت وہ سابقون الاولون کی ہوگی، پھر دائیں ہاتھ والوں کی ہوگی، پھر بائیں ہاتھ والوں کی۔ اور یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ کچھ عرش کے دائیں طرف ہوں گے، وہ ہوں گے جو آدم کی دائنی کروٹ سے نکلے، ان کے ساتھ سیدھے ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور دائیں جانب چلائے جائیں گے، یا عام جنتی ہوں گے۔ کچھ عرش کے بائیں طرف ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی بائیں کروٹ سے نکلے، ان کے بائیں ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور بائیں جانب چلائے جائیں گے، یا عام جہنمی ہوں گے، اللہ جہنم سے بچائے اور فردوس عطا فرمائے، آمین۔ کچھ اللہ کے سامنے ہوں گے، یہ خاص الخاص اور بڑے ہی سعادت مند اصحاب الیمین کی بنسبت اللہ سے قریب تر اور جنت والوں کے سردار ہوں گے۔ ان میں انبیاء، صدیق اور شہداء شامل ہیں۔ یہ تعداد میں اصحاب الیمین سے کم ہوں گے۔ موقف والوں کی یہی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 قسم کے گروہ میں بڑھ جائیں گے۔ ابن عمر فرماتے ہیں فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے رب، آپ نے انسانوں کے لیے دنیا بنا دی جہاں وہ کھاتے پیتے اور شادی بیاہ کرتے ہیں، ہمارے لیے آخرت مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا ایسا نہیں کروں گا۔ فرشتوں نے 3 بار یہی دعا مانگی۔ فرمایا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کو ان جیسا نہیں بناؤں گا جن کو میں نے لفظ کن سے پیدا کیا ہے، یعنی فرشتے جو بھی ہیں وہ اللہ کے لفظ کن سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب وابارق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما۔ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی اور پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں اور آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، بہتی ہوئی شراب سے جس سے نہ سر میں درد ہو اور نہ عقل جائے، لبالب جام اور جگ اور ان کی پسند کے میوے اور ان کی رغبت کے پرندوں کے گوشت لے کر آتے جاتے رہیں گے، اور گوری گوری بڑی آنکھوں والی حوریں بھی ہوں گی جو در مکنون کی طرح چھوتی ہوں گی۔ یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے، وہاں وہ نہ بکواس سنیں گے نہ گناہ کی کوئی بات، البتہ سلام ہی سلام کی آوازیں آئے گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پچھلے ہیں مگر جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ یہ آیت صحابہ کو بڑی بھاری معلوم ہوئی کہ پھر جنت میں کم ہی لوگ جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی پہلوں سے گزشتہ اقوام اور پچھلوں سے امت محمدیہ ہے، مراد یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں میں چوتھائی بلکہ تہائی بلکہ آدھے ہو، یعنی آدھی جنت کے تم مالک ہوگے اور آدھی دنیا میں کی تمام قومیں ہوں گی جن میں تم بھی ہوگے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے جب سورہ واقعہ اتری تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا پہلوں میں سے تو ایک بڑی جماعت اور ہم میں سے تھوڑے ہیں؟ اس سورت کا پچھلا حصہ سال بھر تک نہ اترا۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آ کر سنو اللہ نے کیا اتارا ہے، سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین۔ سنو آدم علیہ السلام سے مجھ تک ایک ایسی جماعت ہے اور میری امت ایک جماعت ہے، ہم اپنی جماعت مکمل کرنے کے لیے اونٹ چرانے والے جنتی بھی لے لیں گے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایک حدیث میں جنت کے پرندے نجتی اونٹوں کی مانند بڑے بڑے ہوں گے، یعنی اونٹ کے برابر پرندے، اور جنت میں چرتے پھرتے ہیں۔ ابو بکر بولے اللہ کے رسول کے پرندے تو بڑے لذیذ ہوں گے، فرمایا ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ ناز و نعمت پہ پلی ہوئے ہوں گے۔ آپ نے 3 بار یہی کلمہ دہرایا اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم بھی انہیں کھاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طوبہ کا ذکر کیا گیا، فرمایا ابو بکر طوبہ کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ بولے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا طوبہ جنت کا ایک درخت ہے جس کا طول اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کی ایک شاخ کے نیچے سوار 70 سال تک چلے گا، اس کے پتے بڑے چوڑے ہیں جن پر نشتی اونٹوں کی مانند پرندے آ کر بیٹھتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے پرندے بڑے ہی نازک اندام ہوں گے، فرمایا ان سے زیادہ نازک اندام اور نازک نعمت میں پلے ہوئے ان کے کھانے والے ہوں گے، اور وہاں کی نعمت ایسی ہے کہ مثلا کوئی پرندہ اڑ کر جا رہا ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اس کا بھنا ہوا گوشت کھانے ملے، وہ بھن کر آپ کے پاس آ جائے گا، آپ پیٹ بھر کر کھا لو گے
اور اس کے بعد وہ واپس اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالیں گے اور اڑ کر چلا جائے گا. دنیا کی کوئی ایسی نعمت ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبی آلاء ربکما تکذبان. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. اور سیدھی جانب والے کیا ہی اچھے ہی ہیں. سیدھی جانب والے یہ بے کانٹوں والی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں میں اور لمبے لمبے سایوں میں اور بہتے ہوئے پانی میں اور کثرت والے پھلوں میں جو کبھی نہ ختم ہوگے اور نہ روک ٹوک ہوگی. بلند و برتر فرش پر ہوں گے. ہم نے حوریں پیدا کی اور انہیں دوشیزہ رکھا ہے, انہیں محبت کرنے والیاں اور ہم عمر بنایا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کی عمریں 33 سال کی ہوں گی, یعنی ان کی ہم عمر حوریں بھی ہوں گی. تمام نعمتیں سیدھی جانب والوں کے لیے ہوں گی. ان میں ایک بڑی جماعت پہلوں کی ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلوں کی. صحابہ فرماتے ہیں اللہ ہمیں دیہاتیوں سے ان کے سوالات سے فائدہ پہنچاتے تھے. ایک دن ایک دیہاتی نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جنت میں ایک درخت کا ذکر کیا جس سے لوگوں کو ایزا پہنچتی ہے. پوچھا کون سا درخت؟ بولا بیری کا درخت, کیونکہ اس میں تکلیف دہ کانٹے ہوتے ہیں. فرمایا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا فی صدر مخضود نے اللہ نے اس سے کانٹے ہٹا کر ہر کانٹے کی بجائے پھل پیدا فرما دیے. ہر بیر میں بہتر بہتر قسم کے جدا کانہ ذائقے ہوں گے. ابو سعید کہتے ہیں طلحہ یعنی کیلا, یمن والے کیلے کو طلحہ اور حجازی موز کہتے تھے. ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلے گا پھر بھی اسے طے نہیں کر سکے گا, اگر چاہو تو پڑھ لو وظل ممدود. اور جنت میں ایک درخت شجرۃ الخلد ہے جس کے سائے میں ایک سوار 70 سال یا 100 سال تک چلے گا. ابن ابی حاتم میں یہ زیادہ ہے کہ 100 سال تک چلنے کے باوجود بھی اسے طے نہیں کر سکے گا. الغرض یہ سایہ کبھی ختم نہ ہوگا, نہ اس میں دھوپ ہے نہ گرمی ہے. ہاں طلوع فجر سے پہلے کا سا سما رہے گا, یعنی جیسے سورج کیسے ہلکا سا نکلتا ہے اور تھوڑی ٹھنڈک ہوتی ہے, ایسا موسم ہوگا جنت کا. ابن مسعود کہتے ہیں جنت میں ایسا سما رہے گا جیسے طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں صحابہ کی نماز پڑھی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے دیکھا جیسے آپ کچھ لے رہے ہیں اور آپ پیچھے ہٹ گئے. فرمایا میں نے جنت سے خوشہ لینا چاہا, اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس میں سے کھاتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اتنی قریب لائی گئی کہ جنت کا ایک درخت دیکھا اور چاہا کہ اس کو توڑ لے, لیکن پھر یعنی اس کو ہٹا دیا گیا. اگر میں وہ توڑ لیتا تو قیامت تک کا تم کھاتے اور اس میں سے کمی نہیں ہوتی. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الخميم فشاربون شرب الحمیم هذا نزلهم یوم الدین. اور بائیں والے کیا ہے؟ بائیں والے یہ لو میں اور گرم پانی میں ہوں گے, سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہی ہوگا نہ میٹھا. یقیناً یہ لوگ اس سے بیشتر ناز و نعمت میں پلتے رہے اور عظیم گناہوں میں پڑے رہے. کہا کرتے تھے جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی بن جائیں گے تو کیا زندہ کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ فرما دیجئے کہ سب اگلے پچھلے یقیناً ایک معیناً تاریخ پر اکٹھے کیے جائیں گے. پھر تم اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں یقیناً فوہر کے درختوں میں سے کھاؤ گے, پھر اسی سے پیٹ بھرو گے, پھر اس پر گرم گرم پانی پیو گے اور پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گے. ان کی قیامت کے دن کی یہی خاطر کی جائے گی. تو یہاں پر جس اونٹ کی مثال دی گئی ہے جب اس کو ایک بیماری ہوتی ہے اس کا یہاں ذکر ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اتنا پانی پی لیتا ہے کہ پانی پینے کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. نحن خلقناهم فلولا تصدقون افرأيتم ما تمنون انتم تخلقون نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين الا ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر تم کیوں سچ نہیں مانتے؟ بھلا یہ تو بتاؤ کہ جو تم پانی ٹپکاتے ہو کیا اس سے تم انسان پیدا کرتے ہو یا ہم ہی نے موت کو تم پر مقرر کر دیا اور ہم پر کوئی اس بات میں غالب آنے والا نہیں کہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے ایسے عالم میں پیدا کریں جسے تم جانتے نہیں. تم اپنی پہلی پیدائش کو تو قطعی طور پر جانتے ہی ہو, پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یعنی اگر انسان اولاد پیدا کرنے پر قادر ہوتا تو کوئی دنیا میں بانج نہیں ہوتا, لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے.
افرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون افرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون افرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظیم. بھلا بتاؤ تو صحیح جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم؟ اگر ہم چاہیں تو اسے خوش کر ڈالیں اور تم یہی کہتے رہ جاؤ کہ ہم پر یعنی کوئی مصیبت پڑ گئی ہے بلکہ محروم ہی رہ گئے. بھلا بتاؤ تو صحیح جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادلوں سے برسایا یا ہم نے برسایا؟ ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دے پھر کیوں احسان مند نہیں ہوتے؟ بھلا بتاؤ تو صحیح وہ آگ جسے تم سلگاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم نے اس کو عبرت کا ذریعہ اور مسافروں کے فائدوں کی چیز بنائے. لہٰذا آپ اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ میں نے بویا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے اگایا، یعنی میں نے صرف بویا ہے، اگانے والے اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ پانی پلانے پر قادر ہے، پانی پی کر دعا کہنا چاہیے الحمدللہ یا الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. اللہ تعالیٰ نے جو دو درخت بنائے یعنی چکماک پتھر سے آگ تم پر پیدا کرتے ہو یا ہم، کیا آگ کے درختوں کو تم نے ایجاد کیا یا ہم نے؟ ہم ہی نے آگ کے مقام پر آگ محفوظ فرمائے، اسے امانت رکھا. ملک عرب میں دو درخت پائے جاتے تھے جن کو مرخ اور افار کہا جاتا تھا. جب ان درختوں کی سب ٹہنیاں رگڑ کھاتی تھی تو آگ کی چنگاریاں پیدا کرتی. تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بھی تمہارے لیے استعمال کے لیے ہم نے پیدا کیے. ایک حدیث میں آیا لوگ تمہاری آگ جس کو تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمارے لیے جلانے کے لیے کافی نہیں؟ فرمایا یہ بھی 2 دفعہ پانی سے بجھائی گئی ہے تب انسان کے فائدہ اٹھانے کے لائق ہے. تو سوچو جہنم کی آگ کیسی ہوگی. اللہ محافظ نمین. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون. اور یہ جو فسبح باسم ربک العظیم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جواب میں ہم کو کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ وہ جو اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تمام مخلوق کا اس میں رزق ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جس میں 2 باتوں کا حکم ہے اور 2 باتوں سے روکتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا کیونکہ یہ 7 آسمانوں اور 7 زمین کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے جس کے لیے مخلوق کو رزق ملتا ہے. دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں گرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. قیامت کے دن انسان کے بچاؤ کرنے والی تسبیح جہنم سے بچاؤ کی یہ تسبیح ہے. اور باقیات الصالحات میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم رمضان کے دنوں میں بھی اور عام دنوں میں بھی کم از کم 4 تسبیحات کی ضرور پابندی کریں. 100 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پڑھ لے گا اس کو پورا دن کوئی جادو، کوئی ٹونڈا، کوئی نظر بد یا کوئی نقصان بھی پہنچانا چاہے تو اس تک نہیں پہنچ سکتا. اور ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفر اللہ. جس کی فرشتے بھی بہت عزت کرتے ہیں وہی اسے چھوتے ہیں. لوح محفوظ کو جس میں یہ قرآن درج ہے صرف فرشتے چھوتے ہیں جو سرتاپا پاک ہے، یعنی اس عظیم قرآن کو اللہ کے پاس مقدس فرشتے ہی چھوتے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، اور اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ قسم بہت ہی بڑی ہے. یہ قرآن بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ہے جسے پاک فرشتے ہی چھوتے ہیں. یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. کیا تم یہ کلام معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنی روش جھٹلاتے ہو؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. پھر جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے یعنی مرنے والے کا آخری سانس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اس کو. ہم بنسبت تمہارے مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے. پھر اگر تم کو بدلہ دیا جانے والا نہیں اور تم اس بات میں سچے ہو تو روح کو لوٹا لو. ایک شخص کی آخری سانس ہے، سکرات کا عالم ہے، روح کھینچ کر حلق میں اٹک گئی ہے
تم پاس بیٹھے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو, کچھ کر نہیں پاتے, لیکن وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے زیادہ, کوئی پانی پلا رہا ہے, کوئی اس کے لیے دعا کر رہا ہے, کوئی اس کو پنکھا ڈال رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں, لیکن ہم اللہ کو نہیں دیکھ پاتے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. پھر اگر وہ مقرب حضرات میں سے ہے تو اسے راحت و روزی ہے اور عیش و آرام والی جنتیں, اور اگر اصحاب الیمین میں سے ہے تو بھی سلامتی ہی سلامتی ہے کہ اصحاب الیمین میں سے ہے, اور اگر کوئی جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے تو گرم پانی اور دوزخ میں جھونکے جانے کی ضیافت. یقین مانو سچ مچ ایسا ہونا ہے, اس لیے آپ اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کریں. نبی رحمت کے فرشتے کہتے ہیں, اے پاکیزہ جسم کی پاکیزہ روح جسے تو نے آباد کر رکھا ہے, راحت و روزی اور رب کی طرف چل, اللہ تجھ سے راضی اور کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا. اگر مرنے والا اصحاب الیمین میں سے ہے تو فرشتے اس سے خوشخبری سناتے کہ آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اور چین ہی چین ہے, فکر کی کوئی بات نہیں, آپ اصحاب الیمین میں سے. سلام یعنی آپ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں, اور زہ نصیب فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں اور اصحاب الیمین میں سے ہونے کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں. اللہم اجعلنا من, اللہ تعالیٰ اگر سابقون الاولین میں سے نہیں ہے, اگر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بنائے, ان کے جیسے اعمال کرنے کی توفیق دے, لیکن اگر نہیں ہے تو کم از کم اصحاب الیمین میں سے ضرور رکھنا یا رب. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تو فرمایا اسے رکوع میں پڑھا کرو, اور جب سبح اسم ربک الاعلی اتری تو فرمایا اسے سجدہ میں پڑھا کرو. جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. دو بول ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں, ترازو میں بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اگلی سورہ حدید, حدید یعنی لوہا کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. وہ بڑی عزت والے, حکمت والے, آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. وہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں, وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. وہی پہلے ہے, وہی پیچھے ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے, اور وہ ہر چیز کو خوب خوب جاننے والے ہیں. سوتے وقت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, اور آپ بھی پڑھا کرتے تھے. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, ربنا ورب کل شیء ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان خالق الحب والنوى لا الہ الا انت اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اقضی عن الدین واغننا من الفقر. اے اللہ, اے ساتوں آسمانوں کے عرش اور عرش عظیم کے رب, ہے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب. اے تورات, انجیل اور فرقان اتارنے والے, اے دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں ہر چیز کی برائی سے جس کی پیشانیاں آپ کے بال آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی پناہ مانگتا ہوں. آپ ہی اول ہیں, آپ سے پہلے کچھ نہیں تھا. آپ ہی آخر ہیں, آپ کے بعد کوئی نہیں ہوگا. آپ ظاہر ہیں, غالب ہیں, آپ سے اونچی کوئی چیز نہیں, اور آپ باطن ہیں, آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ہم سے قرض چکا دیجیے اور محتاجگی سے بے نیاز کر دیجیے. تو یہ دعائیں رات کو پڑھا کریں. کتنی خوبصورت دعا کہ اللہ کی تعریف کے بعد کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا قرض کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ دعا کیا کریں, اور محتاجگی دور کرنے کی دعا کی جا رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہماری تنگدستی محتاجگی بھی دور کر دیجیے اور ہمارے قرض ادا کرنے کا انتظام کر دیجیے. والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر. له ملک السماوات والارض والى الله ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور. وہی ہے جس نے آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیے, پھر مستوی عرش ہوئے. وہ زمین میں جانے والی اور اس سے نکلنے والی ہر چیز کو, اور آسمان سے اترنے والی اور اس پر چڑھنے والی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. وہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو, اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہے ہیں. آسمان و زمین پر اسی کی بادشاہت ہے, اور اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتے ہیں, اور وہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. صحیح حدیث میں رات کے عمل دن کے عملوں سے پہلے اور دن کے عمل رات کے عملوں سے پہلے اللہ کی طرف چڑھائے جاتے ہیں. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اینما کنتم وہو معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم سے ہمارے ساتھ ہے, اپنی ذات سے تو عرش پر مستوی ہے, عرش سے بھی کہیں بلند اوپر, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر وقت ہم اللہ کی نالج میں ہیں. جیسے دنیا میں CCTV کیمرہ کی ایک ایک چیز
کہ کوئی کتا بھی وہاں سے گزرا, کوئی انسان گزرا, کوئی گاڑی گئی, کوئی کچھ بھی گیا, ہر چیز وہ ٹی وی کیمرہ جو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی ہے, پاک ہے, بلند ہے, بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, کہ سارے ہی لوگوں کو, کتنے لوگ کروڑوں زمین کے اندر چلے گئے, کتنے اوپر چل پھر رہے, کتنے حیوانات نباتات, سب کو ایک ٹائم میں واچ کر رہے ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم. اللہ پر, اس کے رسول پر ایمان لیا اور اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس میں اس نے تم کو دوسروں کا جانشین بنا دیا ہے. پھر جو تم میں سے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں مال صرف کیا, انہی کو بہت بڑا اجر ملے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے, حالانکہ رسول تم کو اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے, اور اگر تم یقین کرنے والے ہو تو وہ تم سے مضبوط وعدہ بھی لے چکا ہے. وہی اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں اتارتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. یاد رکھو, اللہ تم پر بڑی نرمی کرنے والے اور انتہائی مہربان ہے. تمہیں کیا ہو گیا, کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, حالانکہ آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے, اور تم کو جو مال دیا ہے خود اللہ تعالیٰ نے ہی دیا, اللہ کا ہی دیا ہوا ہے, تو پھر خرچ کیوں نہیں کرتے. جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں مال دیا اور جہاد کیا, اور دوسرے یکساں نہیں بلکہ یہ ان سے بڑے درجے والے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد مال دیا اور جہاد کیا. اللہ کا سبھی سے ثواب کا وعدہ ہے, اللہ تمہارے عملوں سے خوب باخبر ہے. کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے, پھر وہ اس رقم کو اس کے لیے بڑھاتا ہی چلا جائے گا, اور اسی کے لیے عزت والا رزق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ نے سے فرمایا, تمہارے خیال میں اعلیٰ درجے کے ایمان والے کون ہیں؟ بولے فرشتے. فرمایا بھلا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے, وہ تو رب کے پاس ہے. صحابہ بولے پھر نبی اعلیٰ درجے کے ایمان والے. فرمایا بھلا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے, ان پر تو وہی اترتی ہے. کہنے لگے پھر ہم اعلیٰ درجے کے ایمان والے. فرمایا بھلا تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے, میں تمہارے پاس موجود ہوں. وہ لوگ اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے اور کتابوں کی تحریر مطابق ایمان لائیں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. کہ اللہ تعالیٰ, ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا, اس کتاب کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا, اس کے کلام کو پڑھتے ہوئے سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے وہ پکے اور سچے رسول ہیں. فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں. ان کا درجہ ان سے بڑا ہوا ہے کیونکہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی اقتصادی اور جنگی قوت کمزور تھی اور بہت زیادہ تکلیف میں تھے, اس کے باوجود انہوں نے خرچ کیا تھا. اس وقت صدیقین ہی مان لاتے تھے. فتح مکہ کے بعد اسلام کا غلبہ ہو گیا اور اللہ کے دین میں جماعتوں کی جماعتیں داخل ہونے لگی, مگر سب سے اللہ کا وعدہ ثواب کا ہے. صحیح حدیث میں ایک درہم 1,00,000 درہموں سے بڑھ گیا. مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ صدیق کی سائد میں بڑے حصے دار ہیں, کیونکہ اس پر عمل کرنے والے تمام امتوں کے سردار آپ ہی ہیں, کیونکہ آپ نے اپنا سارا مال اللہ کے لیے, رضا کے لیے اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا. قرض حسنہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں یا حقوق واجبہ میں خرچ کرنا, مگر آیت عام ہے جو کوئی خلوص سے خرچ کرے اس کا خرچ اس کے عموم میں داخل ہے. اس لیے فرمایا جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ اسے بڑھا کر دیں گے. فرمایا اضافاً کثیرہ, اللہ اسے بہت بڑھا دیں گے. پھر فرمایا اسے پاکیزہ روزی ملے گی, یعنی قیامت کے دن جنت ملے گی جو بڑا نیک بدلہ ہے. جب یہ آیت اتری تو ابو دحدہ انصاری بولے یا رسول اللہ, اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. بولے ذرا ہاتھ بڑھائیے. آپ نے ہاتھ بڑھایا. بولے میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے. باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے, وہاں دحدہ ان کے بچے بھی رہتے تھے, یعنی جیسے ان کا فارم ہاؤس تھا. ابو دحدہ نے دحدہ کو پکارا, یعنی جب اللہ کو دے چکے تو اب اپنے باغ میں جاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں. باہر سے آواز دے رہے یا ابو دحدہ یا دحدہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ. پکار کہا آؤ یہاں سے چلیں, میں نے یہ باغ اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر دے دیا ہے. ایک روایت ہے دحدہ بولی ابو دحدہ تم نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے. یعنی یہ سوال نہیں کہ اب ہم کہاں رہیں گے اور ہمارے بچے کہاں رہیں گے اور آپ نے ہم کو بے گھر کر دیا, نہیں. صبر والیاں تھی صحابیات, کہتی ہیں اے ابو دحدہ آپ نے بہت ہی اچھا فائدے کا سودا کیا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا
वराअकुम फल्तमिसू नूरा फदरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाबुन बातिनुहु फीहि रहमतु व ज़ाहिरु मिन क़िबलिहिल अज़ाब युनादूनहुम अलम नकुम माकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम व तरब्बसतुम व तबतुम व गर्रतकुमुल अमानिय्यु हत्ता जा अम्रुल्लाह व गर्रकुम बिल्लाहिल गरूर फल्यौम ला युखज़ु मिनकुम फ़िद्यतुन वला मिनल लज़ीना कफ़रू मावाकुमुन नार हिय मौलाकुम व बिसल मसीर। जिस दिन आप ईमान वाले मर्दों और औरतों को देखेंगे कि उनकी रोशनी उनके आगे आगे दाएं जानिब फैली हुई होगी, और आज तुमको उनकी उन जन्नतों की बशारत है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये बड़ी जबरदस्त कामयाबी, जिसे मुनाफिक औरतें और मर्द मोमिनों से कहेंगे हमारा इंतजार करो, हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी पाले, तो कहा जाएगा पीछे लौट जाओ और रोशनी तलाश करो। फिर उनमें एक दीवार खड़ी होकर दे जाएगी जिसमें दरवाजा भी होगा, जिसके अंदर रहमत होगी और बाहर अजाब होगा। मुनाफिक चिल्ला चिल्ला कर मोमिन से कहेंगे क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? ये जवाब देंगे ठीक है, लेकिन तुम गुमराही में फंसे हुए थे, तुम हमारी तबाही के मुंतजिर रहा करते थे, तुम शक क्यों किया करते थे और तुमको तमन्नाओं ने धोखे में डाल रखा था। आखिर अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा और तुम्हें शैतान ने धोखे ही में रखा, लिहाजा आज ना तुमसे फिदिया कबूल किया जाएगा और ना काफिरों से तुम्हारा ठिकाना आजाब है, वही तुम्हारी रफीक है और वही बदतरीन ठिकाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते किसी का नूर मदीने से अदन तक, किसी का मदीने से सना तक और किसी का उससे भी कम होगा, यहाँ तक कि बाज ऐसे मोमिन होंगे जिनका नूर महज उनके कदमों पर ही यानी उनके नाखूनों में होगा। सुलैम बिन आमिर कहते हैं हम बाब दमिश्क पर एक जनाजे में शरीक हुए। अबू उमामा बहाली थे। जब जनाजे की नमाज पढ़ी जा चुकी और लोग दफन करने लगे तो अबू उमामा ने फरमाया भाइयों तुम ऐसी मंजिल में सुबह शाम गुजार रहे हो जहाँ नेक अमल भी करते हैं और बुरे भी। तुम यहाँ से मुंतकिल होकर दूसरी मंजिल की तरफ जाने वाले हो, जो ये कब्र है ये इंतहाई तन्हाई का, तारीकियों का, कीड़ों का और तंगी का घर है, मगर अल्लाह जिसके लिए फराख फरमा दे। फिर इस मंजिल से भी आगे और बहुत ही आगे बढ़ने वाले हो और महशर के मैदान के मुख्तलिफ मुकामात पर जाने वाले हो जहाँ मुद्दतों रहोगे, यहाँ तक कि अल्लाह फैसला फरमा दे। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताला अलैहिमुल अमदु फ़क़सत कुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून यअलमू अन्नल्लाह युहिल अर्ज़ बअद मौतिहा क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। क्या ईमान वालों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र से और उतारे जाने वाले हक से पिघल जाएं? पहले अहले किताब की तरह ना हो जिनको उनसे पेशतर किताबें दी गई, फिर जब एक मुद्दत दराज गुजर गई तो इनके दिल सख्त हो गए और उन्हें से अक्सर फासिक बन गए। याद रखो अल्लाह ही जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा फरमा देते हैं। हमने तुम्हारे सामने अपनी आयतें साफ बयान कर दी हैं ताकि तुम समझ से काम लो। तो अल्लाह ताला यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या अभी वक्त नहीं आया है कि तुम्हारे दिल पिघल जाए अल्लाह ताला की इताअत पर और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी पर। इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात वअक़रदुल्लाह क़र्ज़न हसनन युदाअफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंदा रब्बिहिम लहुम अज्रुन व नूरुहुम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें जो अल्लाह को कर्ज हसना दे रहे हैं, यकीनन उनके लिए कर्ज बढ़ा दिया जाएगा और उन्हीं के लिए इज्जत वाली रोजी है। जो लोग अल्लाह पर उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं बिलाशुबा वही अपने रब के नजदीक सिद्दीक और शहीद है, उन्हीं के लिए उनका अजर नूर है। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतें झुलाए वही जहन्नम में डाले जाएंगे। इस सवाब का बयान है जो हाजतमंदों, फकीरों और मिस्किनों पर खैरात करने वालों को मिलेगा, बशर्ते कि उन्होंने खुलूस से अल्लाह के लिए खैरात की हो और लोगों से बदला या शुक्र की उम्मीद न रखी हो। इन मुखलिसों का माल बढ़ता ही रहेगा, एक एक के बदले 10-10 बल्कि 700 बल्कि उससे भी ज्यादा मिलेगा। अल्लाह उन्हें खुश कर देगा, उनके रहने की जगह बेहतरीन खूबसूरत होगी। इब्ने मसूद फरमाते हैं लोगों की 3 किस्में हैं, मुस्तक, सिद्दीक, शहीद। और इसके रसूल की जो अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करेंगे वो नबियों, सिद्दीकों और शहीदों और नेकों के साथ होंगे। इस आयत की रूह से सिद्दीक और शहीद 2 किस्में हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शहीद की बनिस्बत सिद्दीक का दर्जा बढ़ा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती अपने ऊपर बाला खाने वालों को इसी तरह देखेंगे जिस तरह तुम उफक मशरिक या मगरिब में किसी रोशन सितारे को डूबता हुआ देखते हो, क्योंकि जन्नत वालों के मरातिब में फर्क है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह वो तो अंबिया के घर होंगे, इन तक नबियों के सिवा दूसरा कौन पहुंच सकेगा? फरमाया क्यों नहीं, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उनके घर है जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसके रसूल की तस्दीक की, यानी सिद्दीकों का मकाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीदों की 4 किस्में होती है। अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते जान देने वाला पक्का सच्चा मोमिन है, उसकी तरफ लोग देखेंगे, आपने सर उठाकर बताया जिससे आपकी या उम्र की टोपी गिर गई। अगर दूसरा वो मोमिन है जो दुश्मन से भिड़ गया, वो अपनी नशिश कांटों से झाड़ने लगा कि एकदम तीर आकर लगा और जा बहक हो गई, दूसरे दर्जे में होगा। तीसरा वो मोमिन है जिसने अच्छे बुरे दिन दोनों तरह के अमल किए, फिर दुश्मन से जा भिड़ा, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो गया, इसका दर्जा तीसरा होगा।
चौथा वो मोमिन है जो सरतापा गुनाहगार है मगर लड़ाई में लड़ता लड़ता मारा गया, उसका चौथा दर्जा होगा। यअलमु अन्नमल हयातुद दुन्या लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमथलि गैसिन अजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फरन सुम्मा यकूनु खुतामा फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिदवान व मल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द व इद्दत लिल लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। याद रखो दुनियावी जिंदगी एक खेल तमाशा है, बाहमी फख्र और मालो औलाद की कसरत को जाहिर करना है। जिस तरह बारिश और उससे पैदावार काश्तकारों को अच्छी मालूम होती है, फिर खुश हो जाती है और मुखातिब तो उसे जर देखने लगता है, फिर वो रेजा रेजा हो जाती है और आखिरत में सख्त अजाब और अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रजा है। दुनियावी जिंदगी तो एक धोखे वाला सामान है, अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ दौड़ कर आओ, जिसका अर्ज आसमान जमीन के बराबर है। उनके लिए तैयार किए गए जो अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाते। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे दे, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन फज़लिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोड़े के बराबर भी जन्नत दुनिया से बेहतर है, यानी दुनिया में की जो हालत है वो ऐसी है कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की बराबर भी जो जगह है वो दुनिया और माफिया से बेहतर है। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबरअहा इन्न ज़ालिका लल्लाहि यसीर लिकई ला तासू ला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर अल्लज़ीना यबखलूना व यअमुरूना अन्नास बिल बुख़्ल व मन यतवल्ला फ़इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। न दुनिया में कोई मुसीबत आती है न तुम्हारी जानों में, मगर वो एक किताब में कबल इसके कि हम मखलूक पैदा करें लिख दी गई है। यकीन मानो ये काम अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है, ताकि तुम इस चीज पर गम ना खाओ जो तुमसे जाती रही, न इस पर इतराओ जो तुमको मिली है। अल्लाह हर मगरूर शेखी कोरे को पसंद नहीं फरमाते, जो खुद भी कंजूसी करे और लोगों को भी कंजूसी की रग़बत दिलाए, और जो फिर जाएगा तो अल्लाह बेनियाज है। तो ये चीज सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तकदीर में जो चीज हम हमारे हाथ से चली गई वो लिखी हुई थी, और जो मिली है वो अल्लाह ही की तरफ जो तकदीर लिखी गई उसमें उसके जरिए से मिला है। लिहाजा मिलने नेमतें मिलने पर इतराना नहीं है। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ाना लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अंज़लना अल हदीद फ़ीहि बाअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नासि व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु बिरसुलिहि बिल ग़ैबि इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। यकीन मानो हमने अपने रसूल साफ साफ दलीलें देकर भेजे और उनके साथ किताब व तराजू भी उतारी ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो जाएं। और हमने लोहा उतारा, यानी आसमान से उतरा है लोहा, जमीन की पैदावार नहीं है, जिसमें बड़ी हैबत है और लोगों के लिए फायदे भी हैं, और इस वजह से भी कि अल्लाह जान ले कि कौन उसकी और उसके रसूल की बेदेखे मदद करता है। याद रखो अल्लाह बड़ी ताकत वाली और इंतहाई जबरदस्त है। वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम व जअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिम अन-नुबुव्वत वल किताब फ़मिनहुम मुह्तद व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून सुम्मा क़फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व क़फ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजीला व जअलना फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना तबअूहु राफ़तन व रहमा व रहबानियतन निब्तदऊहा मक्तबनहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिदवानिल्लाहि फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा फ़अतैना अल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। यकीन मानो हमने नूह अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा और उनके औलाद में भी रिसालत और किताब बाकी रखी, फिर इनमें से बाज तो हिदायत पर रहे और अक्सर फासिक हुए। फिर हमने उनके पीछे लगातार रसूल भेजे और उनके बाद ईसा इब्ने मरियम को भेजा, उनको इंजील दी और उनकी इताअत करने वालों के दिल में नरमी और रहम पैदा कर दिया। अलबत्ता रहमानियत तर्क दुनिया है, इनकी खुद घड़ी हुई है। हमने इन पर सिर्फ अल्लाह ही की रजा की तलाश रखी थी, लेकिन उन्होंने उसकी पूरी पूरी रियायत नहीं की, और इनसे हमने ईमान वालों को इनके अज्र दे दिया और उनमें से अक्सर फासिक और नाफरमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशूना बिही व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। लिअल्ला यअलम अहलुल किताबि अल्ला यक़दिरूना अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाहि व अन्नल फ़ज़ला बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। मोमिनो अल्लाह से डर जाओ और उसके नबी पर ईमान लाओ, अल्लाह अपनी मेहरबानी से तुम्हें उसका दोहरा अज्र देंगे और तुम्हें रोशनी देंगे जिसमें तुम चलोगे, और तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे। अल्लाह बड़े ही बख्शने वाले और निहायत मेहरबान है। ये इसलिए कि अहले किताब को मालूम हो जाए कि इन्हें अल्लाह के फजल के किसी हिस्से पर भी इख्तियार नहीं, और ये कि तमाम फजल अल्लाह ही का है, हाथ में वो जिसे चाहे दे। अल्लाह बड़े बड़ी भारी फजल वाले हैं। तो ऐसी फजल वाली आयतें पढ़कर दुआ क्या करना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अल्लाह ताला या इस तरह दुआ कर सकती या दिल फज़लिल अज़ीम इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ऐ बड़े फजल वाले हम आपसे आपका फजल मांगते हैं। और मस्जिद से निकलने की भी दुआ है ये, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शने वाले। अल्लाह ताला रमजान का महीना गुजर रहा है, उसके गुजरने से पहले पहले अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत अता फरमाए,
ہمارے درجات بلند کرے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت عطا فرمائے, باقی کے روزے بھی ہمارے صحت و عافیت اور ایمان اور احتساب کے ساتھ پورے فرمائے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ